نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الموت قتل الشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يوم الأحزاب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اے مجاہد بھائیو، نوجوان ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور بار بار قرآن مجید کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے، تکرار سے، اصرار سے اس کا اعادہ فرمایا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کبھی راہ نہیں پا سکے گی جب تک وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق گہرا نہیں کرے گی۔ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قدر اصرار سے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، ساری زمین، آسمان، یہ سارا کون، یہ سارا سبزہ، یہ خشک پہاڑ، یہ سبز پہاڑ، یہ پوری دنیا جو آپ کے سامنے ہے، اس کی رنگینیاں، اس کا جھوٹ، اس کا سچ، اللہ اس کے خالق۔ انسان بھولا ہے، سادہ لوح ہے، مکر دجل میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو روشنی کا مینار بنا کر کھڑا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کوئی چیز ایسی نہیں جو کائنات میں ہو، اللہ نے تخلیق کی ہو، قرآن مجید اس کو ڈسکس نہ کرتا ہو، اس کو ذکر نہ کرتا ہو، اس پر بحث نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مخلوقات ہے۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ کی یہ دنیاوی زندگی، یہ حیات دنیاوی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بھاری خلق ہے، مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ انسان ہمیشہ سے اس دنیا کے سبزہ زار، اس کی رنگینیاں، اس کی رونق،
انسان ہمیشہ سے اس دنیا کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، اس کے سارے جو مناظر ہیں، اس کے جو مفادات ہیں، ان سے متمتع ہونا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو بتلاتے ہیں کہ اے انسان، ہذہ الحیات الدنیا، یہ جو تیری دنیا کی زندگی ہے تیرے سامنے، یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ کھیت کھلیان، یہ بازار، یہ شہر، یہ محلے، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہی ہے نا تیری آنکھوں کے سامنے، اسی کی مصروفیات ہیں، انہی میں تو مگن ہے، کھویا ہے، مست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھے واضح کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، پیدا اس کو ہم نے کیا، تجھ کو ہم نے کیا، جو کچھ اس کے اندر ہے ہم نے رکھا ہے، مگر ہم تجھے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لہو و لعب، یہ جو دنیا کی زندگی تیرے سامنے ہے، جو تجھے بہت دل لبھا لینے والی ہے، تجھے بہت زیادہ اپنی طرف جذب کرتی ہے، تیرے لیے بے پناہ اس کے اندر رنگینی ہے اور تو لپکا چلا جاتا ہے، ہم تجھے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تماشا جو سچ نہیں ہوتا، کھیل جو بالکل عبث ہوتا ہے، بے حقیقت ہوتا ہے، نہ اس کے زمین میں پاؤں ہوتے ہیں، نہ آسمان تک اس کی چوٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس کا کوئی ماضی جاندار نہیں ہوتا، وہ صرف حال کا ایک چمکارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو زندگی ہے جس میں تم سارے مست ہونا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتلاتے ہیں لہون، یہ لاہی ملہی، یہ تمہیں غفلت میں ڈالنے والی، لعبن، اس کی حیثیت ہمارے ہاں سوائے کھیل کے کوئی نہیں، لہو یہ تمہارے لیے ہے کہ یہ تم ہی ملہی ہے، تمہارے لیے تم کو یہ غافل کر دے گی، اصل مقصد چھڑا دے گی، جب چھوٹ جائے گا تم پھر اسی جعلی مقصد پر چل کے ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے اعتبار سے یہ لعب کھیل ہے۔ اب کھیل کوئی مقام پاتا ہے، طالب علم جو پڑھتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اور دوسرا جو کھیلتا ہے، سال کے اختتام پر کمرہ امتحان میں کھیل کی حیثیت ہوتی ہے یا تعلیم کی کورس یاد رکھنے کی، سوالات کو ازبر کرنے کی اور امتحان کو پاس کرنے کی حیثیت ہوتی ہے؟ آپ طالب علم ان دونوں باتوں میں بہت اچھے طریقے سے فرق کر سکتے ہیں، یہ آپ کے شعور کی، آپ کے لیول کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے آج جسے ہم گزارتے ہیں، تب اس وقت اللہ کے رسول کے زمانہ میں اس آیت کے نزول کے وقت میں جس کو سارے اہل الارض گزار رہے تھے سوائے آل اسلام کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو و لعب، یہ تم ہی غافل کر دے گی، ہمارے لیے کھیل سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ یا اللہ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ان الحیات الآخرت، ان الآخرت، آخرت کی زندگی، لہی الحیوان، اصل حیات، اصل زندگی وہ ہے، وہ زندگی جو ہے اصل ہے، وہ حقیقت ہے، وہ لہو و لعب نہیں ہے۔ اس کو کمانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے کہ تم یہاں محنت کر کے، کورس ازبر کر کے، امتحان میں پاس ہو کر، باقاعدہ ڈگری لے کر اس کو پالو، یہ مقصد ہے۔ انسان اپنے مقصد سے ہٹ کے صحیح راہ کو بھول کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کہا ہے، کھیل تماشا، اس میں ہمیشہ منہمک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جس معاشرے سے کٹ کے یہاں آئے ہیں، وہ گھر، وہ ماحول، وہ زندگی جسے آپ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، یقیناً وہ قرآن مجید کی ان آیات کا مصداق، ساری وہ زندگی جو وہاں گزر رہی ہے، جو ماحول وہاں آپ کے دائیں بائیں تھا، جو آپ اپنے گھروں میں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے اندر دنیا پرستی، یہ ادنا زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں سوائے کھیل کے اس کی کوئی قیمت نہیں، سارا ملک، ساری جماعتیں، ساری قوم، مسلمان من حیث القوم اسی میں منہمک ہے۔ اور یہ بات اللہ اکبر، یہ کوئی ایسی کوئی پنچنگ ٹونٹنگ بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انسان صحیح مقصد کو بھول کر اس لہو و لعب میں کب جاتا ہے،
کیوں وہ اپنا اصل کام جو ہے، اپنا اصل مقصد جو ہے زندگی کا، جو صحیح نصب العین ہے، اس کو بھلا کر، اس سے غافل ہو کر کیوں وہ ان ادنا چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسلام سے دوری ہے، قرآن سے بے بہرا ہونا ہے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو منتخب اولیاء ہیں، ان کی روش سے ہٹ کر جب انسان اپنی راہ بناتا ہے تو وہ یقیناً لہو و لعب میں جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انبیاء کے اصحاب، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں زندگی کا نصب العین جانتے تھے، وہ کبھی اس دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کا یہ قول جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا، اللہم اے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ ہم اس حقیقت کو پا گئے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جو دنیا کی 60 سال کی عمر ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور کڑکتی سردی ہے، یہ جو زندگیاں ہیں مشقت و مصائب کی، یہ کوئی زندگیاں نہیں۔ زندگی اصل میں عیش الآخرہ، آخرت کی زندگی۔ یہ صحابہ کرام کا موقف تھا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ سمجھایا۔ مگر یہاں ایک نقطہ ہے، سونے والے بھائی جن کو نیند آ رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بارے میں فرمایا اس انداز میں، مجلس میں جب نیند آئے تو آدمی جگہ بدل لے، اس جگہ کو چھوڑ دے، شیطان وہاں ڈیرا ڈالے ہوتا ہے، جگہ بدلے، اپنے آپ کو متیقظ کرے، تنبیہ کی حالت میں آئے، پانی لے، چھینٹے لگائے، ناک چھنکے باقاعدہ، تاکہ اس کا ذہن، اس کا دماغ بیدار ہو اور کوئی اچھی خیر کی باتیں جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ جائیں، جاگوزی ہوں۔ تو صحابہ کرام، جانے والے ساتھی بہت دیر نہ لگا کے آئے میرے بھائی، ہم آپ کے لیے رکے ہیں۔ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں اللہم اے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ واقعتاً دنیا کی زندگی بے حقیقت ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ مگر آپ دیکھیے کہ صحابہ یہ بات کس موقع پر کہہ رہے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہوئے نہیں، تجارت بیع و شراء میں مشغول نہیں، جب جنگ میں مشغول ہیں، جب خندق کھود رہے ہیں، جب دفاعی جو ہتھیار ہیں وہ باقاعدہ لے کے چل رہے ہیں، جب اپنی دفاعی حکمت عملی کو تیار کر رہے ہیں، تب وہ اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ زندگی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہماری نگاہ میں، زندگی اصل میں آخرت کی زندگی، اور اس آخرت کی زندگی کو پا لینے کا جو سب سے چھوٹا، مختصر، قریبی، شارٹ کٹ راستہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ مجاہد وہ شخص ہوتا ہے، جہاد کرنے والا ذہن یہ وہ ذہن ہوتا ہے، یہ عقل وہ عقل ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں زندگی کی حقیقتوں کو پالے۔ اور وہ سارے لوگ جو جہاد کو ترک کرتے ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جی سکے، اعمال کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ساری مشقتیں وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ کسی گنتی شمار میں لانے کو تیار نہیں، اور قرآن مجید اس پر باقاعدہ یہ دعویٰ کرتا ہے لہو و لعب۔ چھوٹا بچہ نہر کے ریت میں، دریا کی ریت میں پاؤں دے کر اگر اس کے اوپر گھوڑی بناتا ہے وہ بھی کھیلتا ہے، ایک گھر جو وہ بناتا ہے، بڑا آدمی ایک سنگ مرمر کا محل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا چھوٹا بچہ تمہارے سامنے دن بھر کی پوری مصروفیت، سارا وقت لگا کے نہر کی ریت میں پاؤں دے کے جو گھرندہ بناتا ہے، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ جتنا تم اس کو سمجھتے ہو، تمہاری ساری زندگی کے بنائے ہوئے محلات، مکانات، کوٹھیاں، گھر، کاروبار میں وہی سمجھتا ہوں لہو و لعب۔ تمہاری نگاہ میں تمہارے بچے کا دن بھر ریت میں پاؤں دبا دبا کے اس کے اوپر گھر بنانا ریت کا، جیسے وہ گھروندا تھا تم اس کو بے حیثیت سمجھتے ہو، میں اسی طرح تمہاری ساری 60 سال کی جو ناجائز محنت ہے میرے نزدیک یہ لہو ہے، لعب ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ ہاں جس کو میں زندگی سمجھتا ہوں وہ کیا ہے؟ ان الآخرۃ
میرے پاس آ کے جو تمہارا رہنا ہے، دور دریاؤں میں ریت میں پاؤں پھنسا کے پاؤں ڈال کے جو گھروندے بنانا وہ نہیں، آخرت میں میرے ہاں آ کر پاس ہو کے انعام یافتہ حالت میں جو تمہارا وہاں باعزت قیام ہے، لہی الحیوان، اصل میں زندگی حیات وہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے اس مسلمان میں جو زندگی کا صحیح مقصد، صحیح نصب العین قرآن مجید سے پڑھ کر سیکھ کر اللہ کی ملاقات کے لیے اس کی راہ میں چلتا ہے، اور اس آدمی میں جو اسلام کا نام لیتا ہے، ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہے، دم بھرتا ہے، مگر اس کی ساری کوششیں، اس کی مساعی، اس کی ایفرٹس ساری کی ساری اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے گھر گھرستی اس کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا پانسا پلٹ دینے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو پہلی قوت میدان میں نکلی تھی، پہلی قوت فیصلہ کن جو تاریخ پر ثبت ہے، جس کو آپ ہم جانتے ہیں، ان چھوٹی قوتوں کا ذکر نہیں کرتے جو اس فیصلہ کن مارکے سے پہلے تھی، لیکن بدر کا جو مارکہ ہے اس کے لوگوں کی تعداد کتنی قلیل تھی، کتنی قلیل تعداد تھی ان لوگوں کی جو اس وقت اس حالت میں، جبکہ پوری دنیا پر کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ باقاعدہ مسلط تھا، اللہ کا نام لینے والے، توحید کا علم بلند کر دینے والے کتنے کم لوگ تھے اور کتنے کم وسائل کے ساتھ۔ دیکھ لیجئے 313 کا عدد جو رپورٹ ہے مرویات میں، روایات میں جو ہم تک پہنچتا ہے، جنگ بدر آپ کے سامنے، وہ چھوٹا سا عدد، اگر وہ عدد باقاعدہ اپنے فیصلے پر مستقیم ہو، اپنے محکم انداز کے ساتھ، اپنے عقیدہ اور یقین کے ساتھ جہاد کی راہ پر چل نکلے، تو 313 آدمی 10 سال میں سارے جزیرت العرب کو کفر و شرک سے پاک کر کے مسیحیوں اور رومیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہوتے۔ اگر وہ معیار، وہ انداز، وہ اسلوب، وہ حکمت عملی نہ اپنائی جائے تو لاکھوں کروڑوں مسلمان 50 سال تک عیسائیوں کا پانی بھرتے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ہم بات کو گہرائی میں نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کو مجاہد کے ذہنی معیار پر رکھا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 313 آدمی جو انتہائی قلیل ہیں عدد اور عدد کے اعتبار سے، نہ سامان ہے نہ وسائل ہیں، لیکن جب ان کو یہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ جہاد کی زندگی اصل میں حیات آخرت کا دروازہ ہے، وہ جب اس انداز سے کھڑے ہوئے تو صرف 10 سال کے عرصے میں پورا علاقہ جو تھا اس کو انہوں نے طے کر کے، اور جب یہ ایٹمی قوت ایمان میں نہیں آئی جہاد کی، تو کتنے لاکھ، کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو اپنے ملکوں میں یورپ کی غلامی میں دن گزارتے۔ دیکھ لیجئے نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ نہیں کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان جو جہاد پر نہیں اٹھتے، بات یہ نہیں کہ وہ جہاد کو فرض نہیں سمجھتے، یہ بھی نہیں کہ وہ سارے کافر ہیں، صرف ہم ہی مسلمان۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاد کا ایمان سے رشتہ گہرا کتنا ہے، اس کی گہرائی سے صرف وہ مجاہد واقف ہوتا ہے جو میدان عمل میں جہاد میں آ جائے۔ جب تک مسلمان جہاد کے میدان میں خود داخل نہیں ہوتا، وہ یہ معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ جہاد کا رشتہ ایمان سے کس قدر گہرا ہے اور کتنا دور ہے وہ مومن اس ایمان سے، اور کتنا قریب ہے نفاق سے جو اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے اور جہاد کو ترک کیے رہتا ہے۔ صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے، تیاری کی، نکلے، اللہ کے رسول باہر آ گئے، یہ کسی غرض میں مشغول تھے، واپس اپنے گھر آئے۔ اب آپ ذرا توجہ دیں، ہلنا جلنا کم کریں تاکہ بات کو ہم سنجیدگی کے ساتھ آگے چلا سکیں۔
ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، تبوک کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک نہایت مشکل مرحلہ تھا، اس وجہ سے کہ موسم، صحرا، دھوپ، گرمی، شدتیں، پھر آگے مسیحیوں کی قوت، طاقت اور ان کے پاس وسائل کی کمی، موسم کی شدت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو مل جل کر مسلمان کو، مومن کو بزدلی پر مجبور کرتے ہیں۔ مگر جو ہو جاتا ہے مجبور، وہ سمجھ لے وہ کہاں جاتا ہے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اپنے گھر آئے دوپہر میں اپنے گھر میں لوٹے، 2 بیویاں تھیں ان کی، اچھا گھر بار تھا، کھاتے پیتے مدینہ منورہ۔ روایت میں آتا ہے ابو خیثمہ اپنے گھر میں آئے، دوپہر میں دونوں بیویاں اپنا اپنا عریش کا ہی لفظ ہے، ہم تو سچی بات ہے لینٹرڈ ہاؤس سے کم پر گزارا نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں عریش ہی ہوتا تھا۔ عریش اللہ جانتا ہے، جو یورپ کو فتح کرنے والے ہوتے تھے، خدا کی قسم وہ عریش میں سے نکلتے تھے، جھونپڑے سے۔ جو یورپ کی غلامی کو سہ جانے والے ہوتے ہیں، وہ لینٹل سے کم میں رکتے نہیں۔ اپنے جھونپڑے میں جو ان کا کوٹھا تھا، گھاس پھوس کا بنا ہوا، اس میں ان کی دونوں بیویاں 2 الگ الگ اپنے کمروں میں چھڑکاؤ کر کے، ٹھنڈا کر کے، کھانا رکھ کے انتظار میں تھی۔ ابو خیثمہ آئے، عریش وہ جو ان کا تھا، وہ خیمہ گھاس پھوس کا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب وہاں کا منظر دیکھا، ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہے، ہوا صحرا کی گزرتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے، کمرے میں تنہائی نہیں ہے، خوبصورت بیوی موجود ہے، بھوک نہیں ہے، کھانا موجود ہے، دوپہر راحت کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم ایک واضح فرق ہے یہاں، آپ اس کو محسوس کیجئے، یقیناً وہ دل جس کے اندر ایمان زندہ ہے محسوس کرے گا۔ ابو خیثمہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ کا رسول دھوپ میں، لو میں، گرمی میں جہاد پر ہو، ابو خیثمہ گھر میں ٹھنڈے کمرے میں ہو جائے، واللہ لا یحل لہ، یہ جائز نہیں، یہ حلال ہے۔ کہتے ابو خیثمہ اپنی 2 بیویاں، وامرأتین حسناتین، 2 خوبصورت بیویاں، 2 ٹھنڈے گھر، کھانا 2 دسترخوان موجود، اور ٹھنڈی ہوا، اور اللہ کا رسول فی الریح والشمس والحرب، رسول جنگ میں ہو، ظہر کے وقت میں ہو، دھوپ میں ہو، ابو خیثمہ ٹھنڈک میں ہو، بیویاں پاس اور کھانا ہو، واللہ لا یحل لہ، یہ ابو خیثمہ کے لیے حلال ہے۔ کہنے لگے واللہ لا ادخلن علیکما، میں تمہارے گھر داخل نہیں ہوں گا۔ وہیں سے چلچلاتی دھوپ میں ابو خیثمہ، جس کے اندر ایمان تھا، ہم بھی ایماندار ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث تھا، اللہ کے رسول کی حدیث مانتا تھا، ہم بھی اہل حدیث بنتے ہیں، لیکن ہمارے اہل حدیث ہونے میں، اسلام والے ایمان والے ہونے میں اور صحابی کے ایمان میں فرق یہ تھا کہ ابو خیثمہ نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا، کہتا واللہ لا یحل، اللہ کی قسم یہ حلال ہے۔ سلمان جہاد پر چلے جائیں، میں گھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سارے پاکستان کے مولوی بیٹھے ہیں جہاد نہیں کرتے، معاذ اللہ، اسلام والے نہیں، ایمان نہیں، یہ جہاد کو فرض نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم تساہل ہے، ان کا تغافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان اور جہاد کے درمیان رشتہ گہرا کتنا ہے، عقل اور بے عقلی کے درمیان، دنیا کو سمجھ لینے اور دنیا کے پاگل پن میں کھو جانے کے درمیان جہاد کیا زبردست عامل کے طور پر کار فرما۔ ایک مثال کافی ہوتی ہے کہ بات آدمی سمجھ لے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، سارے مولوی خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں وہ پہلے اللہ کی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں، حمد و ثنا اس کے لیے کرتے ہیں، محمد کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں، سارے مسائل بیان کرتے ہیں، بیان کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں، جہاد کے میدان میں نہیں۔ ایک واضح عمل ہے، ایک واضح عمل ہے جو اللہ کے رسول کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، جو اس قرون اولا کے زمانے کے مسلمانوں کا ہے، اور ایک واضح وتیرہ ہے جو ہم نے اپنا رکھا۔ یہی وجہ ہے
کہ 1000 سوال ذہن میں اٹھتا ہے جہاد کے بارے میں، ڈھیلا موقف ہونے کی وجہ سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی، ذہن میں اطمینان نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جو صحیح تربیت تھی حقیقت میں ہماری وہ ہوئی ہی نہیں۔ اسلام خالی تھیوری کا مذہب نہیں ہے، اسلام دین عمل ہے۔ جو حکم آتا ہے وہ حکم عمل کا تقاضا کرتا ہے، جو حکم آیا اللہ کے رسول نے حکم بیان کیا، عمل کر کے دکھایا۔ ہم نے ادھورا بتلایا، آدھا چھپا لیا، آدھے کی تبلیغ نہیں کی، نہ اس کی تربیت کی، نہ اس تھیوری کو پریکٹیکل کی لیبارٹری میں لا کے اس کو ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے 50-55 ملک سارے یورپ کی غلامی میں دفن۔ جو بچوں کو جہاد پر آنے سے روکتی ہیں، وہ ماں جو مومنہ ہے، مسلمہ ہے، نمازی بھی ہے، ظہر و عصر پڑھتی ہے، پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے، مگر اپنے بچے کو جہاد پر آنے سے روک لیتی ہے، اللہ کی قسم اس ماں کو عالم نے، مولوی نے، جو واعظ ہے، جو جمعے کا خطبہ 50 سال دیتا ہے، اس ماں کو مولوی نے صحیح بات نہیں۔ خلاد رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی، ام خلاد ایک صحابیہ۔ میں ان کا واقعہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بچے اپنی ماؤں کی خود تربیت کریں۔ جب مولوی یہ کام چھوڑ دے تو مجاہد پھر اس کام کو اٹھا لے۔ مولوی جب صحیح تربیت کا انداز ترک کر دے تو مجاہد صحیح تربیت شروع کر دے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا جنگ احد میں 3 میتیں لے کر جا رہی، 3 میت۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا ایک ماں جس کی ممتا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ممتا کمزور اور بچے کے سر سے آنچل نہیں ہٹا سکتی، جہاد پہ جانے نہیں دیتی، مجاہد کو وہ روک کے رکھے گی۔ اللہ کی قسم یہ ماں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس کی تربیت صحیح، ورنہ ام خلاد ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، یہی تینوں روپ ہوتے ہیں عورت کے۔ احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کا حملہ شدید ہوا، مسلمانوں کے ساتھ وہ درے میں جو اللہ کے رسول نے کھڑے کیے تھے ان کی طرف سے جو غلطی آئی اس پر مسلمانوں پر یہ ایک نقصان، ایک آفت آئی، کافروں کے حملے میں شدت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ محمد قد قتل، یہ معاذ اللہ یہ بات جو تھی یہ عام کر دی گئی کہ اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے ہیں، یہ جو تھی افواہ یہ پھیل رہی تھی۔ مسلمانوں نے پلٹا لیا، الحمدللہ جم کر مقابلہ کیا، کافروں کو اللہ کے رسول سے پیچھے ہٹایا، اور اس جنگ میں کتنے ہی ماؤں کے جگر گوشے تھے جو شہید ہوئے، بھائی تھے، شوہر تھے، من ضمنہن ان سب میں سے ایک ام خلاد بھی تھی۔ اونٹ پر 3 میتیں لے کر چل رہی، حضرت عائشہ راہ میں ملی، پریشان ہے اللہ کے رسول کی خبر پوچھنے کے لیے، کہنے لگی یہ کون ہے؟ بتلایا کہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ام خلاد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت صالح ہیں، آپ الحمدللہ اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ اس کے بعد ام خلاد کہتی ہیں وَكُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَهُ جَلَلُ، ہر مصیبت اللہ کے رسول کو جب ہم زندہ پالیں تو کوئی اہمیت نہیں۔ اور بیٹا سگا بھائی شہید ہوا ہے، ان کی میتوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیتی ہے کہ اللہ کے رسول جب صالح ہیں فَكُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَهُ حَيِّرُ جَلَلُ، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سازی تھی، یہ آپ کے تربیت یافتہ لوگ جن کو دنیا کا صحیح مفہوم، دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہماری اصل جگہ کون سی ہے، ہمارے ذمہ داری جو ہے حقیقت میں وہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ جماعت تھی جس کو آپ نے اپنے خاص مدرسہ میں تیار کیا، محمدی مدرسہ جو نہ سنگ مرمر کا تھا، نہ اینٹ پتھر سیمنٹ بجری کا تھا،
مگر جو طالب علم اس مدرسے نے نکالا، دنیا کو اس طالب علم نے اندھیرے سے روشنی میں بدل دیا، غلامی سے آزادی دی، شرک سے توحید کو بدلا، ہر ایک خیر کو اس طالب علم نے دنیا کو دیا، ہر شر کو اس طالب علم نے دنیا سے دور کیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تھام کے رکھ اپنے آپ کو، روک کے رکھ اپنے نفس، صبر کر۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کے معنی فیکٹری ڈوب گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب رو پیٹنا، صبر کر پھر کوشش کر، یہ صبر ہے۔ بچہ اللہ نے دیا تھا مر گیا، جزا فضا نہ کرو، رو پیٹ نہ کرو، صبر کر لو، ہمارے نزدیک یہی معنی ہے۔ قرآن مجید نے صبر کے معنی لگام دی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی خواہشات کے منہ توڑ گھوڑے کو لگام دے، یہ تجھے دنیا کی رنگینیوں کی طرف لے کے بھگا کے وہاں میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تھام کے رکھ اپنے آپ کو، تو مجاہد ہے، تو غازی ہے، تجھے انقلاب لانا ہے، تجھے زمین کو تبدیل کرنا ہے، معاشرے کو تجھے بدلنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو تھام کے رکھ، روک کے رکھ۔ کس سوسائٹی میں رہ، آخر تو انسان ہے، معانست ضروری ہے۔ اگر تو دنیا دار سوسائٹی میں جائے گا برباد ہو جائے۔ وَاصْبِرْ، تھام اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے بھائیو، جہاد سہل نہیں، اس بات کو یاد رکھیں، جہاد آسان نہیں۔ اللہ کی قسم، 21 دن کا یا 3 مہینے کا دورہ بہت آسان ہے، مگر مسلسل مجاہدانہ زندگی بسر کرنا اللہ جانتا ہے یہ بے پناہ مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تربیت نہیں لیں گے آپ کبھی جہاد نہیں کر سکتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے، یہ آئی کیو کا چینج ہے، تصورات بدلنا ہے، پورا ذہن بدلنا ہے۔ بس بن نفس کا، اپنے آپ کو تھام کے رکھ، لگام دے کے رکھ، خواہشات کے منہ زور گھوڑے کو پسند کو بے لگام نہ کر، یہ بھی مجھے پسند ہے، یہ بھی مجھے ضرورت ہے، یہ بھی میں لے آؤں، وہ بھی میں حاصل کروں۔ کیا کر، تھام کے رکھ، وہاں آ جا۔ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قنوتیں کرتے ہیں، جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یریدون وجہہ، آخرت کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی نہیں چاہتے، ان کے بیچ آ کے باقاعدہ اپنا ڈیرا لگا، ان کے اندر رہ، اس بر نفسک، اپنے آپ کو تھام کے وہاں آ کے رو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو مجاہد ہو، مولوی ہو، تو واعظ ہو، مبلغ ہو، لیڈر ہو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری آنکھ ان سے دور جائے، اپنی آنکھ کو وہاں رکھ، آنکھ کے لیے جو دائرہ رکھ ان لوگوں کا ہو جن کی نگاہ میں اللہ ہر وقت زندہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، جو وہ چاہے گا میں کروں گا، جو وہ ناپسند کرے گا میں نہیں کروں گا، جو وہ مشن میرے ذمہ لگائے گا میں اس مشن کو لے کے چلوں گا، اور اس ذمہ داری سے سرے منہ بال برابر کوتاہی نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، نبی نے مومنوں سے کہا، مومنوں نے ہم سے کہا، بس بر نفس کا، اپنے آپ کو تھام کے اس سوسائٹی میں آ جاؤ، اہل دنیا کی سوسائٹی، ان کا گھر بار، ان کا سٹائل، لیونگ سٹائل، سٹینڈرڈ، اس کو ترک کر کے 3 حرف اس پر بھیج کر آؤ ان لوگوں کے ساتھ، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، دنیا میں وہ مست ہے، تو اس کے پیچھے نہ جا۔ اس کو یاد رکھیے میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ جہاد ہم کیوں نہیں کر سکے اب تک، اس کم بخت یہ جس کا بخت کم ہے دنیا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اولاد، کھیل کا کوئی بخت نہیں ہوتا، تماشے کا کوئی بخت نہیں ہوتا، یہ کم بخت ہوتی ہے۔ خوش بخت، نیک بخت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں ان الآخرۃ لہی الحیوان، خوش بخت آخرت کی زندگی۔ یہ کم بخت دنیا، اس کا نظام، اس کا ظاہری چمک دمک
ہم سارے اس کے پیچھے بھاگے. ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، انجینئرنگ، کوئی بڑے بڑے یہ جو ڈگریوں والے تمغے ہیں کیوں ہم حاصل کرتے ہیں؟ بتلائیے آپ دیانتداری سے. آئیے ہم آپ کے سامنے دنیا کے جھوٹ کو واضح کریں. انجینئر اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو انجن بنائے، ایجاد کر کے دے قوم کو. بتلائیے انجینئر آج جو پاکستان کے بچے بنتے ہیں ایجاد کرنے کے لیے بنتے ہیں یا روٹی کھانے کے لیے؟ پروفیسر، اسکالر، جس کو یہ لفظی دھوکہ، یہ یہودیوں عیسائیوں کا لفظی دھوکہ. عالم پروفیسر اس لیے بنتا ہے کہ وہ جاہل انسانوں کو پڑھائے، ان کو روشنی دے علم کی، یا کمبخت اپنے 20ویں 19ویں گریڈ میں روٹی کھانے کے لیے بن رہا. دنیا کے سارے تصورات غلط، جھوٹ، لہو و لعب. اور صحیح سمجھ دنیا کی کس کو ہوتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ یہاں کی زندگی کو قیمت رکھی، ہاں قیمت آخرت کی، مگر اس آخرت کا حصول کہاں ہے؟ یاد رکھیے صحابہ کرام نے یہ نعرہ غزوہ خندق میں لگایا. ہم عرض یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کی صحیح سمجھ اس کو ہوتی ہے جو جہاد کے اندر مصروف عمل ہوتا ہے، جو جہاد کے اندر آ کر شریک نہیں ہوتا، باہر دور دور کھڑا جہاد کی آیتیں پڑھتا رہتا ہے. اللہ کی قسم اس کو زندگی سمجھ نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ 50 سال سے ہمارا ملک، اس کے اندر ساری جماعتیں، ساری دینی جماعتیں، علماء حضرات، چونکہ کیا نہیں جہاد، خدا کی قسم نہ جہاد سمجھ میں آیا، نہ مسائل کا حل سمجھ میں آیا، نہ فلسفہ زندگی سمجھ. یہ چیزیں صرف ان کو سمجھ میں آتی ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو اس لہو و لعب، کھیل تماشا سے ہٹا کر باقاعدہ عملی طور پر میدان جہاد میں اتر آتے. مگر اس کو یاد رکھیے کہ جو لوگ، جو جماعتیں، جو گروہ مجاہدین کے، جو دستے جہاد کے اندر اتر آتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بے پناہ پڑ جاتی، ان پر بہت سارا بوجھ آ جاتا ہے. ان کو بہت ہوش مندی کے ساتھ، اونگ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، نہایت بیداری کے ساتھ ہمہ وقت یہ سوچنا ہے کہ میں جب جہاد کے لیے آیا ہوں تو میدان جہاد میں میری ذمہ داری کیا ہے. دیکھ لیجئے جہاد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں بہت تھوڑی ہوتی اگر جہاد پوری دنیا میں چل رہا ہوتا اور آپ بھی اس قافلے میں شریک ہو رہے ہوتے. تب ذمہ داریاں کم تھیں، مشکلات بھی کم تھیں، کیونکہ نظام پہلے سے چل رہا ہو. مگر آج ان حالات میں جہاں آپ اور ہم کھڑے ہیں اور جہاد باقاعدہ پوری دنیا اسلام نے ترک کر دیا تھا، آج جو ہراول دستے میدان جہاد میں اترے ہیں ان کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں. تو موازنہ کیجیے کفر کی قوت کا. کافر کتنا قوی ہے وہ آپ کے مقابلے، کتنا کثیر ہے وہ عدد کے اعتبار سے، کتنا بھرا ہوا ہے وہ وسائل سے، کتنا مضبوط ہے وہ جعلی اتحاد سے جو کفر ملہ واحدہ کے تحت قائم کیے. وسائل اس کے پاس ہیں، قوت اس کے پاس ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، دنیا کا جعلی یہ جو دبدبہ ہے یہ اس کے پاس ہے. آپ کے پاس جہاد کے اندر پہلا قدم ہے. اب اس پہلے قدم رکھنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سنجیدہ، اپنے آپ کو متیقظ، بے حد سنجیدہ نہ کریں گے، آپ بتلائیے دیانتداری سے آپ جہاد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ کو دیکھنا، سوچنا ہے کس انداز سے آپ کی حکمت عملی ترتیب دی جائے، کیا طریقہ کار آپ اختیار رکھیں. اللہ جانتا ہے ہم لوگوں نے چونکہ جہاد کو بڑے عرصہ سے ترک کیا ہوا ہے، ہمیں بالکل علم نہیں کہ جہاد کس بلا کا نام ہے. ہمارے جو بیچارے علماء حضرات ہیں، بیچارے، چارہ تو اس کو کہتے ہیں نا جو کر گزرے، اور جس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو سوائے بے بسی کے وہ بے چارہ ہوتا ہے. علماء
انہوں نے اپنے آپ کو ایک تسلی دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جہاد کو مانتے نہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ کے ساتھ ہوتا ہے. غیر خلیفہ کے نہیں ہو سکتا. خلافت ہوگی تب جہاد ہوگا. اچھا پھر خلافت وہ قوت کے ساتھ ہوتی ہے، قوت ہوگی تب خلافت آئے. اور ہمارے پاس صرف بخاری ہے، صرف قرآن ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے نہ خلافت، لہذا ہم کچھ نہیں کرتے، بس نماز پڑھ کے گھر کو آئے. یہ سوچ کر تسلی دے کر مولوی چپ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت مسلمان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ مفروضے جو ہم نے فرض کر لیے ہیں کہ جہاد وہ خلافت کے ساتھ ہوتا ہے، خلافت قوت کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے ان چیزوں کو دیکھ لو اچھی طرح. کوئی ایسی شکل تو نہیں کہ بنا خلافت کے جہاد ہوا ہو. اگر ہوا ہے تو تم پر واجب ہے کہ جہاد پہلے کرو، وہ خلافت کو کھڑا کرو. اور اگر نہیں ہوا تو قوت پیدا کرو تاکہ قوت خلافت کو کھڑا کرے، اور وہ قوت اس کو جہاد پیدا کرے. اول آخر ہر پہلو سے آج کی ذمہ داری صرف آپ کی ہے. آپ جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ پہنچے. جو نہیں کرنا چاہتا جہاد، وہ فرار چاہتا ہے، وہ مفر ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے لیے لولے لنگڑے بہانے تراش لیتا ہے. مگر جو کرنا چاہ رہے ہیں جہاد کو، ان کو سوچنا ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ زمانہ دیکھیے آپ، کفر کی بڑی مستحکم قوت دیکھیے. اللہ کی قسم آج کے مقابلے میں اس وقت مسلمان انتہائی کمزور تھا، آج ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، مگر اسلام سے دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات کو عذر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے کہ کافر بہت طاقتور ہے، بلکہ آپ مدینہ منورہ میں آ کر اپنے اصحاب کی جنگی تربیت کرتے. قتال جس کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے رسول ذہن سازی کرتے ہیں اس قتال کی. صحابہ کرام کے دل کو، دماغ کو، ان کے قوا اور اعضاء کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گوریلا جنگ کی حکمت عملی کو اختیار فرمائے. گوریلا جنگ، یہ جنگ جس کو یہاں سے تربیت یافتہ اس معسکر کا مجاہد جس جنگ کو آج لڑ رہا ہے، اللہ کی قسم میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور میری طرف سے یہ مبارک ہے میرے ان بھائیوں کو جو جہاد کرتے ہیں بارڈروں کو روند کر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، کروایا. پہلی میدانی جنگ تو جنگ بدر ہی تھی، لیکن جنگ بدر سے پہلے کتنی ہی جنگیں، کتنی لڑائیاں، کتنی جھڑپیں، کتنے گوریلا ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اپنے اصحاب کو بھیج کر کفار پر حملے کی شکل میں کروائے. آج مولوی پریشان ہے، بلکہ اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ ایک دو اتنی بڑی فوج پر آپ بھیج دیتے، پھر یہ کاروائی کر کے بھاگتے. اللہ کے بندوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ گوریلا جنگ یہی ہوتی ہے. گوریلا جنگ ہمیشہ تب لڑی جاتی ہے جب ایک فوج انتہائی کمزور ہے، وسائل کے اعتبار سے کم ہے، عادت کے اعتبار سے تھوڑی ہے، مگر اپنا نظریہ، اپنی تربیت، اپنی صلاحیت، اپنی مشق، اپنے ہتھیار، اپنا حوصلہ اس اعتبار سے بڑی بلند ہوتی ہے. یہ فوج گوریلا جنگ فوج ہوتی ہے جو بڑی پھیلی ہوئی، بڑی وسیع 6-6 لاکھ کی مسلح توپوں، ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں والی فوج کو ٹگری کا ناچ نچاتی ہے، پوری پٹی پر اس کو باقاعدہ پریشان رکھتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے. جو لوگ جہاد جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، قرآن سے سیکھتے نہیں، اللہ کے رسول کی سیرت میں سے ٹٹولتے نہیں، تلاش نہیں کرتے، ان کے ذہن میں جنگ کا ایک ہی نقشہ ہے کہ جنگ وہ ہوگی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا تھا، ابو جہل نکلے گا 1000 کے ساتھ، ڈھول تاشا رقاصائیں اور عورتیں ساتھ میں ہوں، اور مدینہ سے لشکر نکلے گا، 2 لشکر آمنے سامنے ہوں گے. یہ جنگ ہوگی. یہ اگر نہ ہوگی تو ہماری سمجھ میں کوئی اور جنگ آئے گی.
مکہ کے کافر پورے جزیرت العرب کے بڑے بڑے سورما وہ کہتے تھے ہم جنگجو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ بدبختو تم ہی جنگ کا الفابet الف بے جیم دار آتا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہی فوراً مسجد نبوی سنگ مرمر کی نہیں بنانی شروع کی. کوئی جامعہ کی بنیاد نہیں رکھی اللہ کے رسول. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ترتیب تھی. کہا اٹھو مکہ تک نہیں, اس سارے عرصے میں یہ جو زمانہ ہے, یہ جو علاقہ ہے, یہ جو زمینی ساری بیلٹ ہے, اس پر جگہ جگہ تم کو حملہ کر. مکہ پر چڑھائی نہیں کی, جہاں کافروں کی پوری قوت موجود تھی وہاں نہیں گئے. کیوں؟ ایک ان کا قدیم استحکام تھا. ان کی یہ روایتیں تھی کہ وہ بڑے جنگجو ہیں, خون پینے والے ہیں, سور میں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. دوسرا ان کی یہ شہرت, یہ تھاک جعلی بیٹھی ہوئی تھی کہ عرب میں قریش سے ان سارے جو ہیں قبائل سے ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول ان ساری خامیوں سے, ان کمزوریوں سے آگاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جنگ بدر سے پہلے 8-9 مہینے میں اپنے دستے تیار, چھوٹے چھوٹے دستے, ان کو لڑوایا. پہلے قریش وہ جو مہاجر تھے, جو مکہ سے آئے تھے, جو بڑے دبے ہوئے تھے, ذہنی طور پر مرعوب تھے کفر کی قوت سے, نفسیاتی طور پر دباؤ میں تھے, ان کو پہلے نکالا. حضرت حمزہ کو 30 آدمی دے کے بھیجا, حضرت سعد کو کتنے آدمی دے کے بھیجا, کسی کو 100 دیے, کسی کو 80 آدمی دیے. کہاں جاؤ, باہر نکلے. قبائل پر جو ڈیرے ہیں باہر کے, جہاں سے قریش کو, ابو جہل کو, کفار مکہ کو سامان, وسائل, روٹی, خوراک, آدمی, اسلحہ مل سکتا ہے, پناہ مل سکتی ہے, ان سارے قبائل پر شب خون مارنے ہیں تم نے, گوریلا جنگ کرنا ہے. تمہاری تربیت ہو جائے, نفسیاتی طور پر حوصلہ بحال ہو جائے, اس پوری پٹی پر دھاک بیٹھ جائے, ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں ایک لڑاکا مجاہد قوت مدینہ منورہ میں آن بسی. پہلا دن نہیں تھا کہ ابو جہل کا 1000 کا لشکر تھا اور یہ 313 نکلے اور اس کو کاٹ کے رکھ دیا. جنگ جو فرض ہے, جہاد جو فرض عین ہے, اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے. بنا سیکھے مسلمان ہتھل ہو کے رہ جاتا ہے, کبھی جہاد نہیں کر سکتا. پھر قرآن میں وہی آئے گا, لو نعلم قتالا, اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے لتبعناکم, اسی بھی تواڈے نال ہم کچھ لان جانتے. لو نعلم قتالا, اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ بات نقل کی کہ اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا کیسے ہے, ہم تو ٹھہرے پرامن, چڑیا کا بچہ. مولوی صاحب میں نے کبھی نہیں مارا. مولوی صاحب یہ گولی ادھر چلانا, ہمیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے. یہ حالت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا, لو نعلم قتالا, اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے, کلاشنکوف کی فک و ترکیب کیسے ہوتی ہے ہم کو پتا ہوتا, لتبعناکم, ہم تمہارے ساتھ چلتے. مگر جو مسلمان یوں لولا لنگڑا بن کے بیٹھ رہتا ہے, جہاد کو نہیں سیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان, اس دن وہ نفاق کے قریب, کفر کے قریب, ایمان سے دور ہوتے. تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی سکھلائی کر رہے ہیں. چھوٹے لشکر مدینہ منورہ سے 20, 30, 50, 80, 120, یہ عدد سارے خدا کی قسم حدیث میں رپورٹ ہیں, روایات ہیں. جنگیں ہوئی, مار کے ہوئے, اللہ کے رسول نے شب خون مارے, گوریلا جنگ لڑی تاکہ ایک بڑی فوج کے خلاف ایک چھوٹی فوج کو جنگی حکمت عملی, باقاعدہ جو گوریلا جنگ ہے, اس سے لڑایا جا سکے. 8-9 جنگوں کے بعد واقعہ بدر وقوع میں آیا ہے. گوریلے کو تیار کیا جاتا ہے, پہلے اس کو سکھایا جاتا ہے, پھر پریکٹس کروائی جاتی ہے. وہ جا کر شب خون کیسے مارتا ہے, ایکشن وہ کس انداز سے کرتا ہے. اگر اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ ہو کہ تم ہی جا کر فلاں قبیلے کے صرف اموال, مویشی, ان کی خوراک پکڑنا ہے, دیکھیں اس ایکشن کو وہ کیسے پلان کرتا ہے, کس طرح کامیاب ہو. جائیے ڈھونڈیے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ہی آپ کو یہ واقعات ملیں گے کہ آپ نے قوافل, قافلہ جو سامان لے کے جاتا ہے اس پر حملے کروائے. کیوں؟
جب جنگ کی حالت ہوتی ہے ہر چیز ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے، خوراک، وسائل، یہ جو اموال، یہ ہر چیزیں ہتھیار، جانور، مویشی، ہر ایک چیز بطور ہتھیار کے جنگ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور فریقین کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہر طرح سے ضرب. مگر گوریلا جنگ اللہ کے رسول نے اختیار فرمائی. ان کے قافلوں پر، ان کی گزرگاہوں پر، ان کے جو پیٹرول کے راستے تھے وہاں پر، جو ان کے کیمپ تھے وہاں پر اللہ کے رسول حملے کرواتے. تھوڑے لوگ بھیجتے تاکہ نقصان کم ہو، تھوڑے لوگ بھیجتے تربیت زیادہ کر، پتا چلے ان کا انداز کیا ہے. کسی کو بھیجتے جا تو صرف خبر لے کے آئے گا، حملہ نہیں کرے گا. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں بھیجا، کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا، تو جا مجھے خبر لا کے، کچھ کرنا نہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چلا گیا، کافروں کے بڑے بڑے سردار میرے سامنے تھے، میں نے تیر چڑھایا، اللہ کے رسول کی بات یاد آئی، نہیں میرا مشن مختلف، اگر میں مارتا ان کو قتل کرتا، اللہ کے رسول کا حکم تھا میں چھوڑتا. اس کا مشن انٹیلیجنس، استخبار، جاسوسی. جائے گا کچھ نہیں کرے گا، صرف اپنی آنکھ اپنے کان استعمال میں لائے گا. ان کی تعداد دیکھے گا، حرکتیں دیکھے گا، پڑاؤ کا انداز دیکھے گا، کس طرف حملہ کرنے والے ہیں، بس ان کو خوراک کدھر سے آتی ہے، کہاں ان کا، یہ چیزیں آ کے بتلائے گا. علی اپنی طرف سے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرے گا جس سے حکمت عملی متاثر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو منتخب فرماتے، اس کے ذمہ لگاتے ایک ڈیوٹی، جا تیرا کام یہ ہے کہ فلاں سردار کا سر لے کے آنا. یاد رکھیے ان چیزوں کو، یہ آپ کے لیے انتہائی خدا کی قسم ممد ہیں، معاون ہیں، سہارا ہیں. جب آپ ایسے مشن پر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی گوریلا جنگ کرواتے، انفرادی ایک آدمی کا ایکشن کرواتے، تین کا ایکشن کرواتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر مشقیں کرتے. خالی مولوی نہیں تھے، ہمارے جیسے شیخ الحدیث نہیں تھے جو صرف مسند پر چڑھ کے بیٹھ رہے. جرنیل تھا، ایسا عظیم جرنیل، پوری دنیا مجبور ہوئی یہ ماننے پر کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، جنگی حکمت عملی، اس کا توڑ نہیں تھا. دیکھ لیجئے حدیث سے بھری پڑی ہے. ہم اپنے گھر سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں. ایک آدمی بھیجتے، ایک آدمی کہا جا فلاں سردار ہے، لشکر جمع کر رہا ہے، فوج اس کی موجود ہے، وہ اپنے لشکر کے اندر رہتا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، لوگ جمع کر رہا ہے. فاتحی، جا اس کے پاس، فقتل ہو، اس کو قتل کر. اعتماد ہے کہ ہاں یہ سپاہی ہم نے تیار کیا ہے، بے پناہ جرأت مند ہے، اللہ کا بندہ ہے، مجاہد ہے، گوریلا ہے. حکم کتنی صراحت سے دیتے ہیں، فاتحی، جا اس کے پاس، فقتل ہو، اس کو قتل کر. یہ ڈھیلا پھسپھسا انداز نہیں کہ جا ذرا اٹیمپٹ کر دیکھ تو کامیاب ہوتا ہے، کچھ بنے تو کر لینا، نہیں تو رو پیٹ کے واپس آ جانا، نہیں تو ہتھیار پھینک کے گرفتار ہو جانا. ہاں ایسی کوئی ڈھیلی بات نہیں. مسلمان کی گوریلے مجاہد کی نگاہ میں یہ گھٹیا تصورات دور دور تک ان کی کوئی جگہ نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، اٹھا کے دیکھیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک صحابی کو بلایا، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، اس کو بلایا، کہا بلغنی، مجھے میرے جاسوسوں نے، مجھے میری مخبری کے سیل نے یہ خبر دی ہے، ان خالد ابن سفیان ابن نبیہ یجمع لی الناس لیغزونی. خالد بن سفیان بن نبیہ یہ یہاں مکہ کے قریب کا تھا، وہ میرے لیے لشکر جمع کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے. یجمع لی الناس، یہ جنگ احزاب کے بعد، لیغزونی، کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے، مدینہ پر چڑھائی. اب جو کام سارے مدینے کے دفاع کا ہے، سارے مسلمانوں کا ہے، میں تجھ اکیلے کو سونپتا. فاتحی، جا اس کے پاس، فقتل ہو، اس کو قتل کر کے. نیت کو بہتر کیجیے، صلاحیات کو آپ اجاگر کیجیے، انتخاب اچھا کیجیے. جس شخص کے دل میں خوف کا پسیرا ہو اس کو گوریلا جنگ سے دور کیجیے. صحابہ کہتے ہیں عبد
عبداللہ ابن انیس خوف اس سے ڈرتا تھا، دہشت اس کے قریب نہیں آتی. قلعے کا آپ جرأت مند انداز دیکھیے اور کمانڈر کا انتخاب دیکھیے. اس آدمی کو چنا جس کو 2 حرفی بات کی، تیسری بات نہیں. پتا ہے کہ یہ صلاحیت میں بہترین ہے، برق رفتار ہے، بے پناہ جوشیلا ہے، حوصلہ مند ہے، لشکر کے اندر سے سردار کو اٹھا کے لے آئے گا. خوف بھلا اس کو کہاں ہے؟ تو فیملی میں یہ بودا پن نہیں ہے کہ تو جا وہاں پہ دیکھ، گھات لگا، کچھ بن جائے تو کر لینا، نہیں تو سرنڈر کر کے وہاں گرفتار ہو جانا، پھر تیرے لیے کسی افسر کو پکڑ کے چھڑانے کی کوشش کرے. تربیت میں انتہائی قدم اٹھائیے، آپ چھان پھٹک کر ٹھوک بجا لیجیے اس آدمی کو جس کو بھیجنا ہے یہ اس قابل ہے. اگر اس کا خوف سے کوئی رشتہ ہے اس کی پھر تربیت. جس کے سینے میں خوف ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ ایمان کا نقص. اس سے بڑا خباب مشرک ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بالکل مشرک ہے، اللہ کا باغی. اس سے زیادہ دریغ مومن مسلمان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ موحد ہوتا ہے. وحدہ لا شریک لہ یحیی یمیت، سب کچھ وہی کرتا ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا کوئی بات نہیں کرے. اللہ کے رسول نے گوریلا بھیجا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ. اس کو کہا جا فاتحی فقتلہ، اس کو جا کے پکڑ، اس کو قتل کر. آگے آپ اس گوریلے کا کمال دیکھیے. ہم واقعہ پورا تو ذکر کرنا نہیں چاہتے لیکن اللہ کی قسم مجاہدوں میں یہ واقعہ بیان کرنا ضروری. اس نے کہا یا رسول اللہ انعت ہو لی، یہ نہیں کہا یا اللہ کے رسول کوئی اور ساتھی کر دیں، کوئی ذرا آدمی مدد کے لیے سارا. ہاں انعت ہو لی، آپ ذرا ڈیٹیل سے بیان کر دیں، سمجھا دیں کیسا کیسا ہوگا، کیا شکل ہوگی، میں جاؤں. اللہ کے رسول نے بتلا دیا، چنانچہ وہ گئے. کہتے ہیں جب میں گیا میں نے اس کو پا لیا. اللہ کے رسول نے جو جگہ بتلائی تھی مکہ مکرمہ کے قریب عرفات کی طرف کو، وہاں اس نے کیمپ لگایا. میں نے اس کو وہاں پا لیا. عورانہ بطن عورانہ میں کہیں وہ موجود تھا. سبحان اللہ. عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھ لیا دور سے، فعرفتہ انہ ہوا، میں نے جان لیا کہ ہاں میرا ٹارگٹ یہ ہے. ٹارگٹ دیکھ کے پھر پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ایک کام کیا، ایک کام آپ سن لیجیے. اندر سے کمزوریوں کی جو خبریں ہمیں آتی ہیں اللہ کی قسم آپ ان کا کوئی سبب سمجھتے ہو، ہم ایک سبب سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان مجاہد کشمیر میں اندر پھس بات کرتا ہے اس کی نماز، اس کا تقویٰ گر جاتا ہے. اگر ان کی نمازیں وہی ہوں جیسے وہ یہاں قنوتوں میں روتے ہیں، ناممکن ہے، مستحیل ہے کہ وہ اندر بزدلی کا یا خوف کا یا فتنے کا شکار. عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں جب میں نے دیکھ لیا اس کو، عصر کا وقت تھا، فصلیت العصر، میں نے پہلے عصر پڑھی. کیسے پڑھی؟ وہاں ظاہر کرتا میں نماز پڑھتا ہوں، وہ دیکھ لیتا کہ یہ نمازی یہاں کہاں ہے. اومی براسی، چلتا ہوا، صلیت ماشیا اومی براسی، اشارے سے رکوع سجدہ کرتا تھا، چلتے چلتے عصر پڑھ لی. گوریلا دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ راضی ہو، نظام پورا ہو، تربیت میں جو چیزیں سکھلائی گئی ہیں وہ ادا ہو، اس کے بعد ہدف اور ٹارگٹ اس پر حملہ. خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے فصلیت العصر ماشیا، میں نے چلتے چلتے عصر پڑھی، اومی براسی، رکوع سجدہ. اللہ اکبر. کہاں مولوی اور مفتی فقیہ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھنے چلے جاؤ، لڑ لڑ مر جا. یہ پوچھنے آیا تھا اللہ کے رسول، فوراً اپنے طور پہ اجتہاد کر نماز پڑھ لوں، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر نماز نہ ہوئی کامیابی نہیں ہوگی، مگر رکوع سجدہ نہیں کروں گا، اشارہ ہی کر دوں گا. چلتا مجاہد سے بڑا کوئی مجتہد نہیں. کہتے نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو جا ملا. جب میں اس کے پاس گیا اس نے کہا من انت، من ھذا الرجل، تو کون ہے؟ میں نے کہا میں فلاں فلاں، جو اللہ کے رسول نے اسٹریٹجی سمجھائی. گوریلے کو جو طرز انداز، جو حکمت عملی اللہ کے رسول نے سکھلا دی تھی. آپ نے کہا تھا انتصب الی خزاعۃ،
خزاعہ کا قبیلہ ان کے قریب ہوگا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا، بن جاؤ اندر سے کشمیر کے یا پنجاب ہندوستان کے یا کسی اور دور دراز کے ہندوستانی علاقے کے بن جاؤ۔ آپ نے کہا، اجازت دی، انتسب الی خزاعہ، تو بنو خزاعہ کا رشتہ دار بن جا۔ اس نے وہی کیا، اس نے کہا من انت من ھذا، اس نے کہا رجل من العرب، یہ عرب کا جو قبیلہ ہے خزاعہ کا، میں تو اس میں سے ہوں۔ کیسے آیا؟ کہا سنا ہے تو لشکر جمع کر رہا ہے محمد کے خلاف، انا لصاحبہ، اس محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اب میں نپٹوں گا۔ ان محمدا لم یلق شبیہ، اس محمد کو جو سارے کفر کے لوگوں کا، ان کے دین کا باغی ہے، اس کا قاتل ہے، دین کو ختم کر رہا ہے، اس کو میرے جیسا دلیر کوئی ٹکرا نہیں، میں لشکر جمع کر رہا ہوں محمد کے خلاف۔ ان محمدا لم یلق شبیہ، میرے جیسا دلیر اس کو آج تک ٹکرا نہیں، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا انا معک، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے اندر لشکر کے جا کر سردار اس کو پکڑ کے بیٹھے، باتوں میں لگا، نفسیاتی طور پر انتہائی حوصلہ، پورا اعتماد، کوئی خوف نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اس کو باتوں میں لگایا، اس کا مشن بھلایا۔ اس کے ساتھیوں کے اندر سے خدا کی قسم عبداللہ ابن انیس سر لے کے مدینہ منورہ میں حاضر، قتل کر کے بھاگا نہیں، سر گردن اٹھا کے 7 دن سفر کیا، رات کو سفر کرتا، دن میں چھپ جاتا، وہ پیچھے آئے، یہ سر لے کے مدینہ منورہ۔ جب دور سے داخل ہوا، اللہ کے رسول نے دیکھا، دیکھتے ہی کہنے لگے افلح الوجہ، یہ چہرہ کامیاب ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں اے اللہ کے رسول، یہ میری کامیابی نہیں، بل افلح وجہ ہوگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے چہرے کی کامیابی ہے، آپ نے بھیجا تھا، جو خدمت سونپی میں کر کے آیا۔ بزدلی، یہ پھسپھساپن، یہ اندر جا کے پھر پیچھے کو یاد کرنا، یہ وہاں جا کے پہلے یہاں سے جانا اور جا کر کے پھر بھول جانا، کس حوصلے اور اعتماد سے میں آیا، کیا عظیم مقصد سامنے تھا۔ اب جو وہاں کے حالات، جو پریشانیاں ہیں ساری آتی ہیں، سب سے پریشانی بڑی گوریلے کو ہی آتی ہے، لیکن سب سے اونچا کام صرف گوریلا کا آن ہو، مشن لے کے چلے، پھر اس میں جا کے وہ ڈھیلا پن آ جائے۔ یقین کیجئے یہ ساری باتیں اس وقت آتی ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے، مقصدیت کے ساتھ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے، آدمی سامنے کی ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، گھاس ہلتا ہے ہوا سے کہتا ہے اس میں سانپ تو نہیں، یہ سانپ بچھو، یہ مشرک سکھ ہندو یہودی، تو بھلا ان سے ڈرے گا؟ یہ دنیا کے باغی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، عرش تیرے ساتھ ہے، سارے پہرے دار اللہ کے تیرے دائیں بائیں ہیں، تو اپنے مشن سے مخلص رہ، اپنی تربیت کو بھلا نہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش۔ آپ الحمدللہ ہراول دستوں کے شریک ہیں، مجاہدین کا جو ہراول دستہ ہے، ابھی جہاد کا کام گرم نہیں ہوا، ابھی ماؤں نے اپنے کلیجے نکال کر جہاد کے میدان میں پھینکے نہیں، ابھی بزدلی کا ڈیرا ہے ملک، آپ پہلا دستہ ہے ہراول دستہ، آپ کی ذمہ داریاں قائدانہ ہیں، آپ کو جو رول پلے کرنا ہے جہاد، وہ رول یقیناً اتنا عظیم ہے انشاءاللہ کہ آنے والے لوگ اس کو پیش کر کے مجاہدوں کی دوسری صفیں نکالیں۔ آپ کو اپنی تربیت میں انتہائی سنجیدگی اختیار ہے، انتہائی سنجیدگی، ٹریننگ لیتے وقت کسی بھی سبق کو آپ بغیر اہم نہ جانیں۔ اللہ کی قسم، یہ آپ کی نفل، آپ کی یہ روزے جو نمازیں ہیں، یہ جو آپ کی تربیت اس سے کہیں بڑا مقام رکھے گی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہتھیار، اس کی کوئی چیز مجھ سے دور نہ رہ جائے، کیونکہ آپ کی جنگ علاقے کی، قوم کی، وطن کی، نظام کی، ان ساری چیزوں کی جنگ نہیں، یہ جنگ اللہ تیرے لیے، یا اللہ یہ تیرے دشمن ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نظام کے لیے اللہ قوت چاہیے تھی، قوت کے بغیر نظام نہ چلتا، نہیں چل سکا، اگر چل سکتا ہوتا اللہ اپنے نبی کو کبھی ہجرت پہ مجبور نہ کر، پہلے ہجرت کروائی، پھر جہاد سے قوت بنوائی، پھر اسی مکہ پر چڑھائی کروا کے سارا فتح کر،
آپ تربیت لے رہے ہو، آج کی غفلت کل آپ کو مارکا میں تنگ ہے، آج کی سنجیدگی، چھوٹے سے چھوٹا سبق، استاد آپ کو پنچ دکھاتا ہو، راؤنڈ ہاؤس پنچ ہو، آپ کا ہاتھ ہی ٹھیک نہیں لگتا، فائدہ کیا ہے اس ہاتھ کا جو آپ کو سبق لینے میں مدد نہ دے رہا؟ ممکن ہے کسی وقت آپ کا یہی ایک پنچ جو آپ کسی مسلح ہندو کے ہاں منہ پر مارے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ پہلی صفحے جو ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، امیر، اس کا نظام، اس کی اطاعت، اس کی خیر خواہی، افواہ سنی سنائی بات پر کان نہ دھرنا، اپنے امیر کے نظم کے تحت چلنا، کوئی بات علم میں آئے امیر کو بتلانا، امیر اپنے ساتھیوں میں مشورہ کرے پھر صحیح استنباط کرنا، ہمیشہ سے مسلمان فوج کا جو وتیرہ طریقہ رہا ہے اس کو لے کے چلنا، یہ کامیابیوں کی ضامن۔ اندر گئے آپ، ذرا دور ہٹے، کوئی کام لگایا، پبلک میں مکس اپ ہوئے، آپ افواہ سنی، بھاگ کے چلے آ رہے ہیں، امیر سے کہا، امیر صاحب نہیں مانے، چھوڑ کے بھاگ رہے، فلور کراسنگ کر رہے ہیں، امیر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، آپ نے کچھ کہا، اس نے نہیں مانا، آپ نے منہ کو موڑ یہ جا، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ یہ صورتیں ہمیں واقع ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جب آپ جہاد کے تحت، نظام کے تحت امیر کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک نظام ہے، آپ کو اس کے تابع رہنا ہے۔ جو خیر آئے گی اس تباہ میں آئے گی، آپ کی ذات پر نہیں آئے گی، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہوگا، کمپنی، پلاٹون، چھوٹی، 3، 4، 7، 9، 13 کی جو جماعت جائے گی حملے کے لیے، جماعت امیر، اس پر اللہ کا ہاتھ۔ ہم دیکھتے ہیں ساتھی اندر جاتے ہیں، ادھر سے کوئی بات سنی، ادھر سے البرق نے، ادھر سے ٹی ایم نے، ادھر سے ایچ ایم نے، ادھر سے فلاں ایم نے، ارے اللہ کے بندے، تو ان سارے انگریزی ایموں کے پیچھے جائے گا؟ تو قرآنی مین ہے، تو مجاہد ہے، اللہ کا بندہ ہے، دیکھ تیرا مقام و منصب ان گھٹیا ایموں سے کتنا برتر ہے، شان، تیرا رتبہ، تیرا مشن۔ یہ پھٹے لگانے والے، الیکشن جمہوری ساتھ بات کرنے والے لوگ، ان کی پھیلائی ہوئی افواہوں سے تو اپنی جماعت میں انتشار پیدا کرے۔ جہاد کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کامیاب نکلے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی ہو، نظام کو توڑ پھوڑا جائے، اندر سے افواہیں پھیلائی جائے، اپنے دل کو کمزور کر لیا جائے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فشل آئے گا، ہوا اکھڑ جائے۔ اکٹھے رہیں گے، اتفاق، امیر، نظم، ہندو کہے گا بھلے ہائٹ ادھر ہے مگر اس ہائٹ میں ہم نے نہیں جانا، یہ تو وہاں کے مجاہد ہیں، ان کا یہ حال ہے، یہ ماریں گے، یہ فلاں۔ اللہ تعالیٰ خود بخود رعب کی ایک ہے، الہیبۃ من السماء، آسمان سے ہیبت ہوتی ہے، لشکر گزر جاتے ہیں، پیٹرول پارٹیاں گزرتی ہیں، جانتے ہیں یہاں مجاہد ہیں، اللہ کی قسم منہ نہیں کرتے ہوتے، مگر جب مجاہد اپنی غلطی سے اس ہیبت کے چھتر کو اتار دیں گے تو پھر کوئی بھی الو بوم جو ہے وہ اس طرف کا رخ کر لے۔ یہ چیزیں آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے سبق کو سیکھنے کے لیے، اندر آپ کے نظام کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت یاد رکھنا، میں کون ہوں، میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، اس کو نہیں بھولنا، حالات کیسے بھی ہوں، گھیرا لگ رہا ہے، محاصرہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اللہ یاد ہے، اگر اللہ یاد ہے وہ بچائے۔ اس نے کہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، حدیث برحق ہے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، نافرمانیاں نہ کر، یحفظ کا، وہ نرسیما راؤ سے، اس کے میجروں سے، ان فوجیوں سے یحفظ کا تجھ کو بچائے۔ فرمایا اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اپنے رب کی مدد کو، اگر تو اللہ سے ڈر کے بچ کے رہے۔ اور اگر تیرا پہلے ہی معاملہ یوں بالکل جیسے کنارے کنارے پر ہو کہ ٹھیک ہے میٹھا میٹھا ہوگا تو چلیں گے، ذرا خطرہ ہو گیا تو بندوق پھینک، ہاتھ کھڑا کر دیا، اس نے کہا ہینڈز اپ، اس نے کہا یہ لے پکڑ، بات نہ ہوئی، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ مسلمان مجاہد کا اور خاص کر وہ جو ہراول دستے کا گوریلا ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ اس کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا وتیرہ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام و لونڈی لے کے آتے، نرسیما راؤ اور اس کی پوری قوم یہ غلام اور لونڈی بن کے آئے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کسی شریعت میں غلامی کے احکام نہیں ہے، رق، غلام و لونڈی،
ان کا کوئی حکم کسی شریعت میں نہیں. محمدی شریعت میں غلام اور لونڈی کے باقاعدہ احکام. کیوں؟ پتا ہے کہ یہ جو لشکر تیار ہوگا یہ جائے گا, سرنڈر نہیں کرے گا, قوموں کو نفروں کو پکڑ کے لائے گا. جو لڑیں گے ان کو مارے گا, جب وہ ہتھیار گرا دیں گے, ہینڈز اپ کر دیں گے, پھر یہ پکڑ کے لائے گا. کوئی اس کا پانی بھرے گا, کوئی اس کی خدمت کرے گا, کوئی جوتے سیدھے کرے گا. بھائیو, حقیقت یہ ہے ہم نے جہاد کو ایک طویل عرصہ سے, بھائی وہ جو پیچھے سونے والے ساتھی ہیں انہیں ذرا جھنجھوڑ دیجیے, ہم نے جہاد کو ایک طویل عرصہ سے بطور ایک مضمون کے کبھی نہیں پڑھا. اور کون پڑھاتا؟ یہ گندے نظام کی یونیورسٹیاں جہاد پڑھاتی, وہ تو ویسے جہاد کی دشمن ہے. اور یہ مقلد مردہ نظام تعلیم جو مدارس میں ہے, یہ درس نظامی کا, ہم نے قدوری پڑھی, پنچتن پڑھی, کافیہ, شافیہ, فلاں فلاں پڑھی, جو اصل شافی چیز ہے جہاد اللہ کی قسم کبھی نہیں پڑھی. سارے جماعت اہل حدیث کے درسوں میں آپ نے صاحب کو دیکھ لیا, جو جہان کا علم غلم ہے, 12 سال نوجوان کی بہترین عمر ہم وہاں گلا دیتے. نہیں پڑھاتے تو کسی ایک جہاد کی آیت کی صحیح عملی تفسیر نہیں. اس لیے کہ ہم اگر پڑھانے لگیں گے بچہ پوچھے گا مولوی صاحب آپ کرتے ہیں, آگے اصول تھیوری بیان کرتے تھے, سبحان اللہ, جنگوں میں زخم آئے, آپ جنگوں میں زخمی ہوئے, آپ پر گھیرا لگا, کافروں نے زور ڈالا, حملہ کیا, پورے کا پورا لشکر ٹوٹ پڑا, کسی طرح ان کی نبی کو قتل کر دو, معاذ اللہ یہ کیفیتیں آئیں. ہم اپنی مسلک کو چھوڑ کے ہلتے ہی نہیں, نتیجتاً خطرات سے آنکھیں دو چار کرنا یہ ہماری عادت ہی نہیں, نہ یہ ہماری روایت ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو زندہ کر دیا. اللہ رب العزت یوں ہی اسی طرح قوموں کو انتہائی مردنی سے نکال کر زندہ کیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا, آپ اس راہ کے پہلے راہرو ہیں, ہراول دستوں میں شامل ہیں. ابھی یہ انتہائی ابتدا ہے, اور اس ابتدا میں حال یہ دیکھیے کتنے ہیں آپ, کتنے کے اندر گئے ہو, اور جاہل ہندو فوجی کا تجزیہ دیکھیے, آپ کے مقابلے کے لیے وہ 7 لاکھ. یقین کیجیے آپ سمجھتے ہیں ہندوستان نے یہ 6 لاکھ 7 لاکھ فوج جو بھیجی ہوئی ہے یہ پاک فوج کے لیے بھیجی؟ اللہ کی قسم ہندوستان نے یہ فوج قرآنی مجاہد کے لیے بھیجی ہے, پاک فوج سے وہ نہیں ڈرتی. وہ جانتا ہے کہ جو پاک فوج ہے, ساری دنیا کی جو مسلمان فوج ہے وہ انگریزی نظام کی غلام ہے. وہ چاہتے بھی ہوں گے کتنے ہی کرنل ہیں, کتنے ہی بریگیڈیئر ہیں جن کے سینے ابلتے ہیں جہاد کے لیے, ایک گولی فائر نہیں کر سکتے. 6 لاکھ ان کے لیے نہیں آئی, 6 لاکھ یہ 300 کے لیے آئی ہوئی. آپ طالب علم ہیں, آپ میری اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ جو 7 لاکھ فوج, یہ جو تازہ ترین 50,000 کی ان کی نئی فوج آئی ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس فوج نے امرتسر میں سکھوں کی تاریخ کو کچل دیا تھا, یہ کس کے لیے آئی ہے؟ کیا پاک فوج کا بندہ اندر جا رہا؟ رکھو اس بات کو, یہ 6 لاکھ تمہارے لیے آئی ہو, آ رہی ہے, آئے گی, مزید بھیجے گا وہ. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جنگی حکمت عملی, اور اس میں گوریلا اول نمبر پر ہے, اگر آپ اس پر صحیح سبق پڑھ لیں گے, اللہ کی قسم ان کے 6 ہوں یا 60 لاکھ ہوں, کچھ بننے والا انشاءاللہ. تاریخ شاہد ہے مسلمانوں نے ہمیشہ کافروں کی بڑی قوت کو گوریلا جنگ سے بالکل خاک نشین کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گوریلا جنگ میں یقین رکھتے تھے, گوریلا جنگ لڑتے تھے, لڑواتے تھے. اللہ جانتے ہیں میں کیا عرض کروں, وقت بھی زیادہ ہو گیا, میرے ٹائم کیا دیکھو. آپ دیکھیے ابو جندل کا واقعہ آپ ساتھیوں نے سنا, یہاں درس میں سنایا گیا ہوگا. ہر ساتھی کا اپنا انداز ہوتا ہے. ہم ایک چیز بطور خاص آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں غور کے لیے. آج کل ہمارے علماء
جہاد نہیں کر رہے، کہتے ہیں ابھی جہاد کرنے کی کوئی راہ کھلی نہیں، سامنے نہیں ہے، قوت پوری نہیں ہے، آپ غلط کرتے ہیں، تھوڑی قوت کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ابھی امام خلیفۃ المسلمین وجود میں نہیں آیا، ابھی امیر نہیں آیا۔ جہاد بھلا کس کو کہتے ہیں؟ کیا کافر مسلمان کو قتل کرے اس کو جہاد نہیں کہتے؟ صرف اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان تلوار اٹھا کے کافر کو قتل کر دے، اللہ کی قسم یہ جہاد ہے۔ اب آپ دیکھیے ابو جندل کا واقعہ، ابو جندل اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے گئے، وہ خود آئے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، کافر ان کو بھیج نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں پابند ہیں، مجبور ہو گیا، آپ نے چاہا بھی، کافروں نے کہا نہیں صلح ہو چکی ہے، ابو جندل واپس جائے گا مکہ میں، یہ مدینہ منورہ آپ لے جا نہیں سکتے، چنانچہ ابو جندل کو واپس جانا پڑا۔ روایتیں بھری پڑی ہیں، ذرا یہاں غور فرمائیے تاکہ آپ کل کلاں جا کر مولویوں کو بھی یہ نقطہ بتلا سکیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ ابو جندل جب جا رہا ہے بیڑیوں میں، حضرت عمر اس کے پاس پاس کو ہو کے چلتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب، سارے مولوی شیخ الحدیث ایک طرف، اکیلا عمر ایک طرف، ان مولویوں کو اللہ کے رسول نے مانگ کے نہیں لیا، عمر کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے عمر کو کیوں مانگا تھا؟ عمر اپنی تلوار کا قبضہ پاس پاس کو کرتا ہے کہ ابو جندل اس کو نکال لے، گوریلا جنگ شروع کر۔ الخطاب اپنی تلوار کا قبضہ مجبور ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، صلح ہے، ہاتھ سے نکال کے دے نہیں سکتا، اس کے پاس پاس کو ہو رہا ہے کہ وہ میری تلوار پر اس کی نظر پڑ جائے، اس کے دل میں گوریلا جنگ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کی آنکھ میں یہ ہوش ہو، یہ چمک ہو کہ گوریلا کون ہوتا ہے، میری تلوار نکال لے، کام بن۔ سوچئے حضرت عمر کو اتنی بھی سمجھنا تھی کہ یہ میری تلوار اگر نکال لے گا، اس کافر کو قتل کر بھی دے گا، جائے گا کہاں؟ مدینہ میں ہم ہیں، صلح میں پابند ہیں، مکہ میں یہ کافر ہیں، وہاں یہ رہ نہیں سکتے، کہاں جائے گا؟ اگر ان کے خیال میں کوئی اور جگہ نہیں ہوتی تو وہ برداشت کرتے کہ نہیں یہ کافروں کے ساتھ مل کے ہی رہے، مگر عمر ابن الخطاب فقیہ اعظم، اس کے علم میں، اس کے شعور میں یہ ہے کہ نہ، مومن کافر کے ساتھ مل کے نہیں رہے، ایک اکیلا ہوگا میری تلوار پکڑ لے، قتال شروع کر دے، یہ شروع کر دے گا، جنگ پھوٹ نکلے گی، مومن کافر کے خلاف جنگ کرے گا، مل کے کبھی نہیں۔ یہی گر، یہی سبق جو ابو جندل کی نگاہ اتنی تیز نہ تھی، ان کو یہ سمجھ نہ آ سکا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہ ان سے زیادہ تیز تھے گوریلا کمانڈر ہونے میں، انہوں نے سمجھ لیا، گوریلا جنگ شروع کی، چھاونی بنا لی، اللہ کے فضل و کرم سے صلح حدیبیہ کے دن جو مسلمان اتنے اکڑ، جو کافر اتنے اکڑ خوں میں مسلمانوں پر حکم چلا رہے تھے، مکے میں آنے نہیں دیا، وہی کافر رو رو کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے، ہائے گوریلا کمانڈر کو ہٹا لو، دانا روٹی کھانے کو نہیں ملتی، اس نے شاہراہوں پر قبضے کر کے رسد اور خوراک بند کی۔ جہاد کے لیے یہ حالات ضروری نہیں ہوتے کہ فوجیں پوری قوت کے ساتھ تیار ہو کے یو این او کو بتلا کے، جنرل اسمبلی سے چٹھی پر اجازت لے کے، ہر جگہ سے ہاں یس کروا کے پھر جنگ لڑیں گی تب جہاد ہو۔ مجاہدین جواز نکالتے ہیں، گنجائش کہیں سے راستہ، سرنگ کوئی راستہ ملے وہ کام شروع کریں۔ جانتا ہے ہمارے ہاں جہاد کو بطور ایک مضمون کے پڑھایا نہیں، ہم بدر کا واقعہ بیان کر کے رو پیٹ کے تھوڑا سا آنسو بہا کے اور کچھ اپنا دے دلا کے چلے جاتے ہیں، مولوی سارے 50 سال۔ اگر جہاد ہو رہا ہوتا تو بدر کی عملی وہ جو تھی نا یاد، وہ تازہ ہو، مگر اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق، آپ میدان میں آئے، اپنی یہاں کی جو آمد ہے اس کو یوں ہی نہ رکھیں کہ میں رحمک اللہ، یہی نہ سوچ کے رکھیں کہ میں تو آیا ہوں چند دن، طالب علموں کا دورہ تو ہے ہی مہینہ ڈیڑھ کا، جان چھوٹ جائے گی، چلے جائیں گے، اللہ خیر، کہاں جائیں گے؟ بتلاؤ، 1.5 مہینے کے بعد جانے والوں کہاں جاؤ؟ جہاں جاؤ گے وہاں کتنی دیر رہ لو؟ اللہ کے رسول نے اوسط عمر 63 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہو گے نا، جا لو۔
اگر سمجھتے ہو کہ جان چھڑا کے جہاد سے نکل جاؤ گے، کہاں چلے جاؤ گے؟ جہاں جا کے رہو گے کتنی دیر تک؟ قرآن نے کہا ہے اینما تکونوا، طالب علم دورے والے، فلاں چھوٹے دورے والے جو بیچارے تنگ ہیں یہاں کی مشقت سے، فجر کی تہجد سے، پھر بیٹھکوں سے، پھر ڈنٹل پھیلنے سے، پھر یہ پنچ مشق سے جو بیچارے تنگ ہیں، کہتے ہیں جی آئے ہیں پھنسے ہیں چلے جائیں گے، اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا، جہاں بھی تم چلے جاؤ یدرککم الموت، بچ نہیں پاؤ۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ماں کا آنچل تو بڑا مہین ہوتا ہے نا، جارجٹ کا، اس کی پناہ میں چھپ جائے۔ فرمایا تو ماں کا آنچل چھوڑ، تو بڑے مضبوط برج میں بھی پناہ لے لے، مجھ سے بچ جائے گا۔ یہ پھر بھی نرم انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغی سے کہا جو جہاد کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، قل، اے نبی ان سے کہہ دے، فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم ہمیں جی کے دکھانا، ہم تم کو ماریں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، فَادْرَؤْا، يَدْرَؤْا کے معنی دور کر، وَيَدْرَؤْا عَنْهَا الْعَذَابَ، وہ اپنے سے عذاب کو دور کر۔ فرمایا قل، اے نبی کہہ دے، فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اچھا پھر تم جی کے دکھانا۔ کی قسم آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ صحیح، میں بتلاتا ہوں وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ کہتے جی ہمیں مرکز والے منڈیا نو مروائی جانے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یوں ہی مرکز والے لڑکوں کو مرواتے ہیں، کٹواتے ہیں، بے نتیجہ ہوں گے۔ یہ نہ آپ سوچیں، آپ وہ سمجھے جو اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے اگر تم جہاد سے بھاگتے ہو میں ماروں گا، تم مجھے جی کے دکھا دے۔ فَادْرَؤْا، دور کرو اپنے نفسوں سے موت کو، کر سکتے ہو، ہم ماریں گے، تم جی کے دکھا۔ سارے جعلی فلسفے بکھیر کے رکھ دی۔ جہاد، خدمت والدین میں جہاد ہے وہی کرتے ہیں، اچھا وہاں تجھے شہادت ملے گی۔ سبحان اللہ، عجیب باتیں ہیں۔ جہاد جو قتال ہے فی سبیل اللہ ہے، اس میں کافر کا قتل ہے، اپنی شہادت ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں کہتے ہیں ان اشرف الموت قتل الشہداء۔ اللہ کی قسم یہ خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ محترم نصیر رحمان صاحب، اللہ کے رسول نے میدان تبوک میں خطبہ دیا، میدان تبوک، فرمایا ان اوثق العرا، سب سے مضبوط کڑا جہاں تم ہاتھ ڈالو تو کوئی تمہیں بال بکا نہیں کر، کلمۃ التقوی، اللہ کی یاد، اللہ کا تقوی۔ 6 لاکھ فوج نہیں، 10 لاکھ فوج نہیں، بڑی قوتیں، یہ نہیں مضبوط کڑا۔ مضبوط کڑا مجاہد کے لیے کیا ہے؟ کلمۃ التقوی، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی یاد، اس پر سیدھا چل۔ اس کے بعد کہا ان اشرف الموت، سب سے باعزت موت کون سی ہے؟ قتل الشہداء۔ یہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ ہمارا مولوی خطبہ پڑھتا، الحمدللہ سارے ایک خطبہ، ہمیشہ ایک ہی خطبہ پڑھتا۔ اللہ کی قسم تبوک کے میدان میں اللہ کے رسول نے صبح کے وقت جو خطبہ دیا اس خطبے میں کہا ان اشرف الموت قتل الشہداء۔ کہیں بزدلی دکھا کے پیچھے نہ جانا، بوڑھے اونٹ کی طرح ایریے رگڑ کے چارپائی پہ مرو۔ عزت والی موت مرنا، عزت کی موت، عزت کی زندگی۔ اشرف الموت قتل الشہداء۔ اور اسی دن آپ نے یہ بھی کہا تھا وَخَيْرَ الْمِلَلِ ملت ابراہیم، سب سے بہتر ملت کون سی ہے؟ ابراہیمی ملت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے تیری طرف یہ وحی فرمائی کہ تو اپنے آپ کو ابراہیمی کونسل میں رکھنا، ابراہیمی کونسل۔ آج دیکھ لیں آپ، اہل حدیث مولوی جہاد چھوڑے گا، ملی کونسل بنائے گا، ملی کونسل، ملی کونسل، ملی کونسل کا تصور دیکھیے آپ۔ اللہ کی قسم، جہالت کی، ظلم کی، گمراہی کی، اور اللہ اکبر، میں کیا آپ سے عرض کروں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی انتہا ہے۔ اہل حدیث، اہل توحید ملی کونسل بنائے گا، بریلوی اور شیعہ کو شامل کر ہے۔ اہل حدیث
ساری زندگی بولتا رہا اہل حدیثوں سے آمین والی مسجد میں جانا، رفع یدین نہ ہو، دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا تمہاری نہیں ہوگی. جب ملی کونسل بناتا ہے کہتا شیعہ کو بھی لے لو، بریلوی کو بھی لے لو، دیوبندی کے ساتھ مل جاؤ، مجھ کو پیچھے کر دو، ان کو آگے کر دو. یہ ملی کونسل قرآن سے نہیں سیکھا تھا، جیتی ہوئی جنگ الیکشن کے وعدے پر ہار لڑی جہاد. اللہ نے روس کو توڑ دیا، بھگا دیا، روس کی فوج یہاں سے واپس بھاگی، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگی جب جہاد. لیکن جہاد کو قرآن سے سیکھا نہیں تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ ہتھیار چھوڑنا کب ہے، جب اٹھا لے. چھوڑ دیا جب UN نے کہا الیکشن لے لو. ہمارا اہل حدیث مولوی جہاد نہیں کرتا. ملت ملی کونسل کیا ہے اسلام کی، اہل حدیث قرآن سے نہیں پڑھتے. آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ ہے کونسل نبیوں کی. فَبِھداھم مُقْتَدِّ. تو ان نبیوں کی کونسل میں رہ، اس کے اندر تیری فلاح ہے، تیری امت کی فلاح ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا. یہ ملی کونسل ابراہیم کی، اسماعیل کی، محمد علیہ السلام، یہ سارے اکٹھے ہوں گے. ان کا دین توحید ہے، حنیف، دین حنیف. یہ ملی کونسل ہے. دلی کونسل بنائی لالچ، اس کو جھوٹ میں ملی کہتے. بلی جانوروں میں لالچ، طمع میں، چھیچڑے کی لالچ میں بلی سب سے زیادہ لالچی ہوتی ہے. بیٹھی رہتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے، چھیچڑا میں. طمع اور حرص میں بلی سب سے زیادہ ہوتی. جمال الدین افغانی مسلمانوں کے ایک قائد تھے، بھاگ دوڑ کرتے رہے بیچارے، جہادی شکل میں تو نہیں آ سکے، اس لیے وہ کامیابیاں نہ مل سکیں جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. تاہم ایک علمی حلقے میں آواز بلند کرتے تھے، سارے ملک ان کو بھگا دیتے، کوئی ان کو ٹکنے نہ دیتا. دبنگ آدمی تھے، بولتے تھے. یہ ایران اور ترکی کے درمیانی بارڈر پر جو نو مین لینڈ ہوتی ہے، یہاں ایک اپنا مدرسہ بنا کے ایک مسجد سے بیٹھے ہوئے تھے. ترکی والوں نے نکال دیا، ایران والوں نے بھی نکال دیا. ان کا ایک مرید تھا، اس نے تمباکو پینے کے جرم میں شیخ صاحب نے، جمال الدین افغانی نے، تمباکو کی یورپ سے تجارت کی، حکم دے دیا کہ یورپ کی مدد کرنا تجارتی شکل میں حرام ہے. پیٹرول نہیں نکلا تھا، ایران بدبخت تمباکو بیچتا تھا یورپ. یہ جو آپ کو وہاں سے ٹوبیکوز کے آتے ہیں نا بڑے بڑے پائپ اور اشتہارات، تمباکو ایران سے جاتے. جمال الدین افغانی نے حکم دیا اپنے سارے مریدین کو کہ تمباکو کی کاشت بند کر دیں. چنانچہ سارے لوگوں نے بند کر دیا. ایک مرید تھا، اس نے محل میں تمباکو جلا دیا. ناصر الدین قاچار ایران کا شاہ ہوتا تھا، تمباکو مانگا، حقہ دھرنے کو، چلم دھرنے کو تمباکو نہیں ملا. تفتیش کیا، پتا چلا سارے ملازم جو ہیں ایک طرف ہو گئے. ایک ان میں دبنگ تھا، وہ ذرا سخت ہوا، بادشاہ نے سختی کی، اس نے تمنچا نکال کے گولی ماری کہ میرے مرید نے کہا تھا تمباکو جلا دیا. المہم اس بات پر ایران سے بھی نکالے گئے. ترکی اور ایران کے درمیان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دیتے تھے. سلطان عبد الحمید والی ترکی نے نذرانہ بھیجا، اپنا سفیر بھیجا اور نذرانہ بھیجا. درس دیتے رہے. وہ نذرانہ، وہ تھیلی جو تھی، ساتھ میں کہیں بلی بیٹھی ہوئی تھی، اس بلی کے گلے میں لٹکا. سفیر نے کہا یہ سلطان عبد الحمید کا نذرانہ ہے، آپ اس کی توہین کرتے. بولے نہیں، سلطان سے کہہ دینا میں نے تمہارے نذرانے کو بہترین جگہ پہنچا دیا. بلی سے زیادہ حریص میری نگاہ میں کوئی نہیں، اور یہ جو تمہاری مالی رشوت ہے میں نے بلی کو دے دی. تو بلی طمع میں اپنا مقام رکھتی ہے، ثانی نہیں اس کا کوئی. یہ جو کونسلیں ہیں نا، یہ ساری کونسلیں، یہ بلی کونسلیں کہتا ہوں میں ان کو، خدا کی قسم اس دھوکے میں نہ آنا کہ یہ ملی کونسل. ملی کونسل میں ابراہیم، اسماعیل، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. انعمت علیہم، ملت پر چلتے ہوئے جن لوگوں پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، ان کی راہ ہم کو دکھا. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کونسل بنانا چاہتے ہیں. کون سی کونسل ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم. ملیوں کی کونسل ہو، غیر المغضوب علیہم. دلیوں کی کونسل نہ ہو. اہل حدیث جو صحیح سیدھی راہ ہے اس کو چھوڑتا ہے. جہاد، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمن سے قتال. ہاں، قتال سہل نہیں ہے.
اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس پر محنت کرو. اس کے جتنے ضوابط ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنی ٹریننگ ہے، اب وہ پھیل چکا ہے. کافروں نے اس کو پھیلایا اس لیے کہ مسلمان جن کے پاس اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، ایٹمی قوتیں نہیں، وہ اس کو لڑنا. سمجھیے اس بات کو. یہ جو جعلی پھیلاؤ آپ کو فیلڈ میں اسلحے کا نظر آتا ہے، اللہ کی قسم جو مجاہد ہوتا ہے وہ جانتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہیں کام میں نہیں آئے گا. روس ٹوٹ گیا، افغانستان پر ایٹم بم نہیں پار سکا. کیا روس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا؟ افغانی کلاشنکوف کی گولی نے روس کی ساری فوج کو بھگا دیا. روس ایٹم بم نہیں تھا. ہندوستان کا اگنی پرتھوی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. یہ جو مجاہد کے ہاتھ میں کلاشنکوف کی گولی ہے، اس کے ساتھ آج لڑ لینا ساری ایٹمی قوتوں کو ختم کر. یہ کہ اللہ کہتے ہیں لڑو، اللہ کے حکم پر لڑ پڑو. جب لڑ پڑو گے، لڑنے کے بعد نتیجہ اللہ کے ذمہ پر. جو چیز اللہ کے ذمہ پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں کبھی غضب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پر غضب کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ وفا کرتے ہیں، اپنے ذمے کو پورا کرتے ہیں. ہمارے ذمہ آج کلاشنکوف کی بندوق یا گولی سے لڑ لینا ہے. ہم یہ نہیں لڑتے. کہتے ہیں پرتھوی کا توڑ بناؤ، اگنی کا علاج کرو. ارے کوئی علاج ہے؟ علاج لڑ لینا ہے جو فوجوں کو علم میں نہیں. مگر آپ مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سجھایا. اللہ رب العزت نے یہاں معسکر قائم کروا. یہ فضائیں، یہ جو جو ہے، یہاں کی جو فضا ہے جس کے اندر یہ سادگی ہے، یہ دنیا کے جعلی کر و فر جس کی کوئی قیمت نہیں، سارے کا سارا وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کو قیمت چاٹ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بقا اللہ کو ہے، بقا اللہ کی نعمتوں کو ہے، اللہ کی جنتوں کو ہے، ان انعامات کو ہے جو اللہ رب العزت نے شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا حصول صحیح معنوں میں صحیح زندگی کو پا لینا ہے. اور یہی مفہوم ہے ان آیتوں کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم غلامیاں، بے بسی، قرضے، سود، بھیک، ہر ایک چیز برداشت کر رہے ہو کہ تمہارا محل یا کوٹھی یا سڑک پر کی یہ کمبخت چیزیں بن جائیں. فرمایا لعب ولعب، لعب ولہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل بدل کے کہیں لہو پہلے ہے، کہیں لعب پہلے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہنا ہی چاہا ہے. مقصود رب العزت کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کی بے ثباتی، بے حقیقی کھل کے واضح ہے. فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. صحیح معنوں میں جو زندگی ہے وہ آخرت. صحابہ کرام اس بات کو سمجھے، مگر کس میدان میں؟ منڈی میں نہیں، بیل کی دم پکڑ کے ہل چلانے میں نہیں. جب جنگ خندق میں خندق کھودتے ہیں تب کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ سبق معرفت کا مجاہد کو پتا ہوتا ہے. جو مجاہد نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ بالکل اندھا ہوتا ہے. اس کی آنکھ پہ پٹی، سونے کی، ڈالر کی، روپے کی، کھوٹی کی، حتیٰ کہ مولوی کی آنکھ پر خوبصورت مدرسے کی پٹی. آج مولوی لاکھوں، ہر مولوی کے دل میں یہ ہے میرا ایک مدرسہ ہو اور مدرسے کے اندر بچے آتے ہو اور میں وہاں پہ شیخ الحدیث ہوں، اور بس یہی اسلام کی ریاست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جا کے آپ نے گوریلا جنگ کا مدرسہ قائم کر دیا. لاکھوں مدرسے خدا کی قسم اس جنگ نے بنا دیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ 4000 گرجے مسجد میں بدل دیے، وہی مدرسے کھول 4000 کنیسہ. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 4000 گرجوں کو مسجد میں بدل. کل اپنی زندگی میں 8000 مسجدیں بنائی، جن میں سے 4000 تعمیر کروائی تھی. 4000 گرجے ڈھا کر مسجد میں بدل. اب مسلمان کی مسجد ڈھا کر مندر بنا دی جاتی. بھائیو سچی بات یہ ہے، مجھے اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ مجاہدین اپنی تربیت میں کوتاہی نہ کر بیٹھے. آئے بھی، داخلہ بھی لیا، محنت بھی کی، وقت بھی صرف کیا، تربیت بھی لیتے رہے. آپ ٹھنڈ میں، گرمی میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھے بھی، اس کے باوجود شیطان بہت بے ایمان ہے، ہر جگہ سے گمراہی ڈھونڈتا ہے تاکہ اس کو پھیلا سکے. اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس سیدھی راہ پر بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں. جہاد سے سیدھی راہ اور کوئی نہیں ہوتی. اللہ کی قسم یہ مستقیم راہ ہے، مگر یہاں شیطان پھندے لگاتا ہے، اپنے جال پھیلاتا ہے، کسی کو یہاں اچک، کسی کو وہاں پکڑ. ان ساری چیزوں سے آپ کا بچنا انتہائی محتاط، سنجیدہ، ہر وقت اس خیال سے بوجھل کہ میں ایک عظیم مقصد کے لیے اٹھا. آپ سمجھتے ہیں یہ بیچارے جو دنیا دار ہیں،
یہ عظیم مقاصد کو لے کے چلیں. عظیم مقصد کے لیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کا مقام، آپ کا منصب اللہ کے ہاں اللہ کے فضل سے بہت بڑا ہے، بشرطے کہ آپ اس بڑائی کی اہمیت سے آگاہ ہو کر اپنا وقت انتہائی سنجیدگی سے سیکھنے میں، پڑھنے میں، عمل کرنے میں، دل کو خالص کرنے میں. دعا زبان سے نہ نکلے، آنسو یہی سے نہ ٹپک پڑے، ہر چیز اندر سے آ رہی ہے، اجلا من ہو، صاف ستھرا نکھرا ہوا دل. دعا زبان سے نکلے، خدا کی قسم ناممکن ہے، مستحیل ہے کہ صاف ستھرا من ہو اللہ کو پکارے اللہ سنے. اس نے کہا ہے اجیب ہو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی جب بھی تم، مگر شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، پہلے وہ میری مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر وہ ایمان. جہاد کے بغیر ایمان ناقص ہے، اطاعتوں کے بغیر جو ہے وہ اچھی طرح جو پوری اطاعت ہے اس کے بغیر اسلام ناقص ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک عیسائی بادشاہ کو خط لکھ رہے تھے. میں آپ سے چلتے چلتے ایک واقعہ عرض کر دوں چھوٹا سا، آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک عیسائی بادشاہ کو خط لکھ رہے تھے. اس کو سمجھایا، وہ مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے بیٹھا ہوا. اس سے کہا کہ تم لوگوں نے ان کو غدر اور دھوکے سے پکڑ لیا ہے، ان کو رہا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فلاں فلاں ساری چیزیں بتلائیں. ایک بات کہہ دی آخر میں، کہنے لگے فلیعلم الملک، ملک کو یہ معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس وہ فدائی گوریلے موجود ہیں جو ملوک کو ان کے بستروں سے کھینچیں. ابن تیمیہ، اللہ کی قسم ہمارے مولوی کو تو پتہ ہی نہیں کہ مولوی کا مقام. عیسائی بادشاہ کو خط لکھتے ہیں ابن تیمیہ، کہتے ہیں ملک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم ہمارے اس خط کو اہمیت نہ دو گے، مسلمانوں کو رہا نہیں کرو گے، یہ جان لو مسلمانوں کے پاس وہ فدائی موجود ہیں جو ملوک کو ان کے تختوں پر سے کھینچیں. ایک بات اور کہی، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں نشانہ خدا نہیں ہوتا، عرش پر جن کی دعا رد نہیں. یہ بات ابن تیمیہ نے کہی. جو گوریلا اس مقام کو پہنچتا ہے کہ دنیا میں جس کا نشانہ اور ہدف خطا نہیں ہوتا، تقوی میں اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ عرش پر اس کی دعا رد نہیں. بھائیو، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو، جہاد کو سیکھو، اس کو اپنا سمجھو، یہ آپ کی دولت ہے، سب سے بڑی اہم دولت آپ کی ہے. آدمی اپنی دولت کو کس طرح بچا بچا کے رکھے، اس انداز سے آپ جہاد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیجئے. اوڑھنا بچھونا، ذہن، عقل، شعور، ہر وقت ہر چیز آپ جہاد میں صرف کر رہے ہو، تب جا کر کے آپ اس کے صحیح ثمرات اور نتائج جو ہیں انشاءاللہ وہ حاصل کر پائیں گے. میں نے بہت طویل کلام کر دیا، واللہ میری غرض یہ نہ تھی، نہ مجھ میں اتنی ہمت سکت باقی تھی، مگر یہ کہ آپ ساتھیوں کی محبت اور اس نشست کا تقاضا ہے، بات یہاں تک آ گئی. کوئی اشکالات، سوالات بچوں بھائیوں کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ تعالی. سوال کیا ہے، کیا کسی انتہائی اہم مشن کی تکمیل کے لیے داڑھی کاٹی جا سکتی ہے؟ ساتھی سن رہے ہیں، میں عرض کر دوں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی انتہائی اہم مشن کی تکمیل کے لیے داڑھی کاٹی جا سکتی ہے جو کہ دشمن کا علاقہ ہے، جبکہ مجاہد کے حروف کے ساتھ دشمن کے اندر بسنا ناممکن ہو. جزاکم اللہ. دیکھیے میرے بھائی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم کوئی رد و بدل کر لیں جو اسلام کا شعار قرار نہیں دیا. اس بات کو یاد رکھیں. زبانی گفتگو میں آپ کوئی ایسی بات سیاسی داو پیچ کے طور پر کہہ سکتے ہیں جس سے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اگر نوبت یہاں تک آئے، آپ پہنچے کہ آپ کو شعار اسلامی جو ہے، جو چہرہ نبوی کی زینت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر آپ کو مشن کے لیے اس کو کاٹنا پڑے، مشن اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ اہم ہے. پھر دو ہی شکلیں ہوتی ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیے، سنتیں اللہ کے رسول کی سنتیں، اسلام کے احکام، اسلامی شعار، ان کا ایک رول ہے. اس بات کو یاد رکھیے. بہت سے لوگ، بہت سی جماعتیں، بلکہ بہت سے بیرڑے بناسپتی لیڈر عالم بنے ہوئے جو جانتے نہیں
وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، ذرا کاٹ لو، یہ سنت ہی تو ہے نا جی، کوئی کفر کا مسئلہ تو نہیں۔ میرے بھائیوں یہ جتنی سنتیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب بن رہی ہے۔ جلب رحمت چہرے پر داڑھی ہے، اسلام کا شعار ہے، وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہے، آپ نے رکھی، یا اللہ یہ تیرے نبی کی سنت، اس کا حکم، اس کے چہرے کی زینت ہے، میں رکھی۔ اس کا رکھنا اللہ کی طرف سے رحمت کے کھینچ آنے کا سبب بنتا ہے۔ مصلحت کے حساب میں اپنی اسٹیٹسٹکس میں جوڑ جاڑ کے اس کو کاٹ لینا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ جب تائید خدا کا وہ چھپر چھتر ہٹ جائے گا، مشن کا خاک کامیاب۔ کوئی مشن کامیاب نہیں ہوگا اگر اللہ کی تائید ہٹ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت تھوڑے تھے، بڑے قلیل تھے، بہت بڑھ گئے، پورے مشن ادا کر گئے، پوری دنیا پر حکومت کر گئے۔ کسی نے اس غرض کے لیے داڑیاں واڑیاں نہیں کاٹی، کم از کم ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جس چیز کا ثبوت نہ ہو اور وہ شاعر اسلامی میں سے ہو، اللہ کے رسول کی سنت ہو، آپ کا حکم ہو، آپ اس کو رکھیے، مشن اسی کے ساتھ کیجیے۔ غیر ممکن ہے اس کا رہنا مشن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جہاد کشمیر کے بارے میں مرکز کا کیا موقف ہے؟ مرکز جہاد کر رہا ہے، اللہ خیر، اور کیا موقف ہونا چاہیے؟ جہاد کشمیر اللہ کے فضل سے مرکز جہاد کشمیر کر رہا ہے اور آپ اس میں شریک ہیں اور ہم سب اسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا، جہاد فرض ہے، فرض کفایہ کی تشریح کرتے ہیں۔ میرے بھائی، فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ کرے تو وہ سب پر فرض ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اگر کوئی اس کو ادا نہ کرے تو وہ سب پر فرض ہوتا ہے، انٹل انلیس، یہاں تک کہ اس کی ادائیگی شروع ہو۔ اب ادائیگی میں اگر جنازہ ہے مثال کے طور پر تو 50 آدمی 30 آدمی گاؤں کے بستی کے آ جائیں، ادا ہو جائے۔ اور اگر جہاد ہے تو سوچا جائے گا کہ کیا اتنے لوگ جہاد کر رہے ہیں جس سے دشمن کی راہ رک گئی ہے، مسلمانوں کی آزادی محفوظ ہو گئی، تب یہ کفایہ رہ جائے۔ اگر لوگ کم پڑ رہے ہوں، جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان پر فرض رہے گا۔ اس سارے کا تعین امیر جہاد کرے گا، بیٹھ رہنے والا نہیں کرے گا۔ اس کو یاد رکھیے۔ یہ ساری چیزیں جو اس بارے میں جہاد کے اس ضمن میں آتی ہیں، جہاد بغیر اجازت کے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جہاد فرض کفایہ ہے فرض عین ہے، سامنے اصل میں ان سب کا فیصلہ کہ یہ فرض اب فرض عین ہے یا کفایہ ہے، یہ امیر جہاد کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب امیر جہاد کہے اٹھو، جو بیٹھ رہے گا گناہ گار۔ ہاں، اگر امیر جہاد آپ کو نہیں کہہ رہا کہ سب نکلو، خود اس نے کہہ دیا ہے کہ آدھے آ جاؤ آدھے رکو، پھر یہ رکنے والوں پر سے ثابت ہے، جو کر رہے ہیں ان پر الحمدللہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، آپ سمجھ گئے نا؟ کفایہ ہے اس وقت جب جہاد کی اتنی بڑی تعداد جہاد میں شریک ہو کہ جو مقصد ہے جہاد کا وہ ادا ہو۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دشمن مغلوب ہو، مسلمان غالب ہو، اسلام سربلند ہو، عزت و آزادی محفوظ ہو، حرمت اور عصمت محفوظ، یہ سارے کام حاصل ہو۔ پھر تھوڑے کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، فرض ادا ہو رہا۔ اگر یہ نہ ہو، اللہ کے رسول نے ویسے اس کی حد مقرر کی تھی کفایہ، دو میں سے ایک اٹھ جائے، عن کل رجلین احدہما۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لیمبعث من کل رجلین احدہما۔ بنو حذیل کو آپ نے کھڑا کیا تھا کسی کام کے لیے، کہا ہر دو میں سے ایک اٹھ جائے، بل اجر بینہما، اجر دونوں میں ہوگا، ایک کام کرے گا دوسرا جہاد کرے گا۔ ہمارا حال تو نسبت کا کوئی ہے ہی نہیں، چھوڑیے سارے ملک کو، جماعت اہل حدیث لے لیں، آٹا رہ گیا نمک اکیلا کھڑا ہے، اس کو کفایہ نہیں کہتے۔ کیونکہ اب ایک اہم ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہم اس کو فرض عین نہیں کہتے، جبکہ دوسرے ذمہ دار کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، جیسے کہ نماز یا روزہ ہے۔ ذرا وضاحت کرنا، دونوں ذمہ داروں کو اللہ معاف کرنا۔ یہ دونوں ذمہ دار جو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، ہم کو معاف کرے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ چھوٹے ذہن سے جب بات ہوتی ہے نا، جو آدمی جہاد کو اس کے پوری وسعتوں کے ساتھ پڑے ہوئے نہیں ہوتا، نہیں سمجھ پاتا، وہ یہ بات کہتا ہے۔ بات جہاد کشمیر کی نہیں ہے۔ آپ جہاد کشمیر کے نام سے کوئی حوالہ حدیث میں ڈھونڈ دیں، فتویٰ پوچھیں حدیث سے، حدیث ہی دیتی ہے فتویٰ کہ جہاد کشمیر جائز ہے یا واجب ہے، نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ اسلام ڈائنامک ہے، متحرک نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے۔ اسلام متحرک ڈائنامک ہے، پھیلاؤ ہے اس میں۔ کشمیر ہے، بوسینہ ہے، فلسطین ہے، ہند ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان زمینی ٹکڑوں کے نام سے جہاد نہیں ہوا کرتا۔
جہاد ہوا کرتا ہے کفر اور اسلام کا جو گراف ہے، جب یہ اوپر نیچے جاتا ہے تب جہاد فرض سے کفایہ یا کفایہ سے فرض کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بلال بھائی اس کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ عام کفر ساری دنیا کا اور اسلام مسلمانوں کا، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، جب اسلام کا گراف بلند ہوگا، کفر موجود رہے گا دنیا میں مگر کمزوری میں لڑائی چل رہی ہوگی، جہاد فرض کفایہ۔ اسلام کا گراف نیچے گر جائے، کفر چڑھ جائے اوپر، جہاد فرض ہے۔ کشمیر میں، بوسینا میں، فلسطین میں عورت پر، مرد پر، بچے پر، بوڑھے پر، ہر وہ جو اٹھ سکتا ہے وہ جائے۔ یہ فیصلہ ہے انشاءاللہ، یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اسی پر یہ جو بات میں نے کی ہے، مصر کے ایک بہت بڑے عالم احمد شاکر رحمہ اللہ، مسند احمد کے محقق، فلاں کے محقق شیخ البانی سے تقریباً بڑا مقام رکھتے ہیں علم حدیث میں، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں ہر عورت اٹھے گی، خامد سے اجازت نہیں لے گی جہاد کی، جب یہ حالت ہو کہ اس کا گراف گر جائے، کفر کا گراف چڑھ جائے۔ گراف جانتے ہیں طالب علموں کا دور ہے نا یہ، ماشاءاللہ۔ تو جب پوری دنیا میں صرف غلبہ کفر کا ہو، اسلام دب جائے، اب ہر آدمی، ہر عورت، حتیٰ کہ جو جوان ہونے والا بچہ ہے، حتیٰ کہ احمد شاکر نے کہا عورت چھری کے ساتھ جس کو سامنے دیکھے مار، خامد سے بالکل اجازت نہ لے، پابند نہیں ہے وہ، یہ فرض عین کی حالت ہے۔ اس میں کشمیروں اور یہ اس سارے جو ہے نا فلسطینوں اور ان چیزوں کے زمینی خطوں کی کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ان کے لیے کشمیر میں جانا بہتر ہے کیا ہے کافروں کے ملک میں لڑنے کے لیے ہے، بالکل چاروں شانے چت گرتا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا ہے۔ اب یہ جو کسی بچے نے سوال کیا ہے کہ طالب علموں کے لیے کشمیر میں جانا بہتر ہے یا پاکستان جا کر دعوت دینا بہتر ہے، اچھا اسی کے ساتھ آپ ملا لیں کہ اجازت کے بغیر جانا بہتر ہے یا اجازت لے کے جانا بہتر ہے یا فلاں ہے، اصل بات یہ ہے ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا، یہ فیصلہ امیر کرے۔ کس کا عذر قبول ہوگا امیر کے پاس کہ میری ماں بوڑھی ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، امام بخاری نے جو باپ باندھا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوگا، ان سب کا فیصلہ صرف امیر جہاد کرے گا۔ باپ کا عذر ہو، گھر کا عذر ہو، بیوی کی بیماری ہو، اپنی ٹانگ کا لگڑا پن ہو، بیٹھ رہوں یا چلا جاؤں، تبلیغ کروں یا اندر جاؤں، وسائل مہیا کروں، گولیاں خریدتا رہوں یا گولی جا کے ماروں، امیر فیصلہ کرے گا، امیر کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں۔ ہاں جو جہاد کرتا ہے، جو سمجھتا ہے، حدیث ایک حدیث آ گئی، ان استاذنا لم یؤذن، ان استاذنا طوبا، جنت ہے، نیکی ہے، نعمت ہے کس کے لیے؟ وہ اللہ کا بندہ گھوڑا اپنا لگام لے کے پکڑ کے چل رہا ہے، میدان میں موجود ہے امیر کے سامنے، امیر کہے یہاں کھڑا ہو جا، کھڑا ہے، امیر کہے بیٹھ جا، بیٹھ جاتا ہے، امیر کہے پیچھے رہ، وہ کہے گا ٹھیک، امیر کہے آگے جا یا پہرا کر، امیر کہے تو جائے، چلا جا۔ ان استاذنا، وہ آ کے اجازت طلب کرے امیر سے، اپنی ماں کی بیماری کا عذر امیر کے سامنے رکھے گا، اپنی باپ کے بڑھاپے کا عذر امیر کے سامنے رکھے گا، امیر کہہ دے گا جا ٹھیک ہے، امیر لم یؤذن لہ، امیر کہے نہیں رک تو رکے۔ چیزیں جب جاری رہ رہی ہوتی ہیں، مسلمانوں میں عمل چل رہا ہوتا ہے، اس عمل میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ قرون اولیٰ میں کسی شخص نے کبھی سارے نے قرار نہیں کیا تھا جہاد پر۔ یہ ساری گمراہیاں، یہ بدعات جو سوالات کی شکل میں اٹھ رہی ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ جہاد جاری تھا، اس کے ثمرات مل رہے تھے، اس کے طریقے کا پتہ ہوتا تھا، اس میں عجوبہ نہیں تھا، پتہ تھا یہ تو امیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر بھیجتا ہے، امیر روکتا ہے، وہ طلب کرتا ہے، وہ عذر کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں اللہ کے رسول کی طرف، چونکہ آپ امیر تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي، ان میں سے فلاں ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ امیر جہاد ہیں، مجھ کو اجازت دے دیجیے۔ کوئی آ کے کہتا ہے میرا یہ عذر ہے، کوئی کہتا ہے یہ عذر ہے، اللہ کہتے ہیں عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھ سے معاف کیا، لما اذنت لهم، تو نے اجازت کیوں دی؟ تو دے گا تو نہیں دے گا، امیر اجازت کا والی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عذر ہو، بیمار ہو، ماں روکے، باپ روکے، طالب علم ہے، دائی ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، اس کا فیصلہ صرف امیر جہاد کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ وہ تصویر ہے جو بخاری سے، مسلم سے، مجاہدوں کے میدانوں سے، قرون اولیٰ سے ہم نے پائی ہے۔ جہاد میں امیر ہوتا ہے، جب نہیں کرنا چاہتے تو کہتے بنا امیر کے جہاد ہو، جو کر رہے ہوتے ان کو کہتے ماں سے پوچھ لیا۔ یہ جو حدیث آئی تھی ماں سے پوچھنے کی یا باپ کی، صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کے کہا تھا آپ امیر الجہاد ہیں، آپ نے کہا اچھا تیرا باپ بوڑھا ہے، جا فیہما فجاہد، تو وہاں جا کے ان کی خدمت کر۔ خود سے میں یہ فرض کر لوں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری ماں تنہا ہے، میں اس کی خدمت کروں گا، اللہ کی قسم میں گناہ گار ہوں، میں آؤں گا امیر کے پاس، کہوں گا میری ماں بوڑھی ہے، مفلوج ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، کوئی خدمت کو نہیں ہے، عذر پیش کروں گا، وہ اجازت دے گا تو میرا گناہ جو ہے وہ ہٹے گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا میں بیٹھنے پر گناہ گار۔
اللہ کے فضل و کرم سے یہ توجیہ، یہ تفسیر جو ہم نے ان اجازتوں کے بعد سے یہاں اس مقام پر عرض کی ہے، ہم انشاءاللہ ذمہ دار ہیں اس کو باقاعدہ قرون اولیٰ کے تعامل سے ثابت کریں، چونکہ کرتے نہیں، جہاد کرنے سے آتا ہے۔ اس کی ساری چیزیں، کون پیچھے رہے گا، کون آگے جائے گا، کون کیا کام کرے گا، سفارت کس کی ہوگی، دعوت پر کون جائے گا، اسلحے پر کون جائے گا، ریکی پر کون جائے گا، قتال کون کرے گا، قتال کے لیے پلاننگ کون کرے گا، یہ سارا کام ایک امیر جہاد ہوگا جو اپنے مجاہد معتمدین کے مشورے سے کرے گا۔ کچھ سمجھ نہیں، کچھ پتہ نہیں، بالکل جس کو پنجابی میں اللہ ٹپ کہتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں۔ جب جہاد ہوتا ہے، جو مجاہد آئے ہوتے ہیں امیر کے ساتھ، کہتے ہیں ماؤں سے اجازتیں لے لیں۔ یہ ساری اجازتیں صرف امیر دے گا، یہ آدھار ہوں گے۔ آئے تھے 5 لوگ اللہ کے رسول کے پاس، کسی نے کچھ کہا، آپ نے اجازتیں دیں، حضرت علی کو آپ نے بٹھایا، تبوک میں آپ حضرت علی کو، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، محمد بن مسلمہ کو مدینہ پر، حضرت علی کو اپنے گھر اور خاندان کی عورتوں پر آپ بٹھا دی۔ لوگوں نے تانا دیا حضرت علی کو، بزدل ہے، پیچھے رہ گیا ہے، نبی تجھے چھوڑ گیا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، یہ بھاگے پیچھے جا کے ایک پڑاؤ بعد ملے۔ حضرت علی اللہ کے رسول نے دیکھا تو آ گیا، کہنے لگا کہ ہاں لوگوں نے تانا نہیں، میں ہوں، تجھے باقاعدہ بٹھاتا ہوں، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جا میں تجھے بٹھا رہا ہوں، میں امیر ہوں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ نے دیا۔ گھروں کی رکھوالی، عورتوں کی خدمت، ماؤں کی خدمت، بچوں کے، یہ بوڑھوں کا ساتھ، یہ سارا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، تم اٹھو گے یا تم دعوت دو گے، تم کشمیر کے اندر جاؤ گے یا پاکستان میں جا کے تم نعرہ جہاد بلند کرو گے، یہ ساری اجازتیں امیر سوچ سمجھ تدبیر فیصلہ اس کے تحت۔ خود سے فرض کر لیں طالب علم جہاد میں جائے، تبلیغ میں جائے، کہے گا جی میں تو طالب علم ہوں، مجھے دعوت بہت آتی ہے، گلا والا خوب چلتا ہے، این ہیک لگا کے راگ رنگ میں لوگوں رلا لیتا ہوں، ہنسا لیتا ہوں، میں وہاں جاؤں، چل تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ سارے کا سارا امر جہاد میں صرف امیر کی طرف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں کس طرح اس کے معنی ہے، اس کے پیچھے لڑائی کی جاتی ہے، جو قاتل بھی کیا وہ لفظ جو ہے کہ اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے، وہ جملہ ہے، ہر طرف ہر پہلو وہ جانتا ہے۔ الامام جنۃ، سارے عذر، ساری ضرورتیں، سارے ننگ، سارے اموال، ساری غربتیں اس کے سامنے۔ ہمارے مولویوں نے نہ پڑھا نہ سوچا اس پر، سوالات اللہ جانتا ہے۔ اس بات میں شدت کا سبب یہ ہے، 1 برس سے ہم اور کتنے برسوں سے ہمارے ساتھی سوالات کے جواب دہی میں اس بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں سوال؟ کر لو جہاد، کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ چلتی ہوئی گولیاں، یہ جو الحمدللہ پیش ہونے والی شہادتیں، سارے مسائل خود حل کریں، مگر یہ ایک سجدہ جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نظر، یہ مولوی کرتا نہیں اور کہتا جی اجازت فلاں کی اور فلاں۔ کوئی بیچارہ کہتا جی میں مدرسہ بناؤں گا، یہ بھی تو جہاد، علم کی خدمت جہاد۔ اللہ کے بندے یہ قتال بھی ہے، یہ وہ جہاد ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اشتری من المؤمنین۔ تو اگر مومن تھا، تیرا نفس تو اللہ نے خرید لیا، تجھے تو مدرسہ بنانے کا اختیار نہیں تھا جب تک امیر اجازت نہ دے۔ اس دور کی پیداوار لوگ، جب انگریز نے عمارت کو کاٹ کے رکھ دیا، یہودی پلیت کو جو پیشاب کر کے طہارت نہیں کرتا وائے سرائے بنا کے مسدس کر دیا، اس دور کی پیداوار ساری جو جہاد کے لیے پریشان ہے۔ جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو لوگ جاہدوا قاتلوا باموالکم وانفسکم، کیا معنی انفسکم؟ انفسکم کے معنی یہ ہے کہ تو ضرور قتل ہوگا، تب جا کے نفس جائے گا تو جہاد قبول ہوگا۔ انفس کے معنی کیا ہے؟ میں، میرا نفس یہاں سر سے لے کر پاؤں تک نفس ہے میرا، آ کے جہاد میں شریک، میرا جہاد۔ ہاں اس نفس پر میرا حکم نہیں رہا، امیر حکم کرے گا۔ تو وہاں تک جائے گا، وہاں سے آگے نہیں جائے گا، تو اس سے آگے جائے گا، تو رات کو جائے گا، تو دن میں جائے گا، تو بیٹھے گا، تو کھڑا ہوگا، تو ٹھہرے۔ سسٹم ہے یہ، سسٹم اس کو نہیں مانتے۔ بدبخت جو انگریز فوج کا نظام لایا تھا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ طاعت عامیہ۔ انگریزی نظام کو ہم بہت پوچھتے ہیں کہ جی ان کے آرڈر، اللہ کے بندے ان کو کیا پتا ہے آرڈر؟ وہ گنگے آرڈر والے ہیں۔ اسلام اطاعت کرواتا ہے، اطاعت، زندہ پینا بشارت والی اطاعت کرواتا ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حل ہے، کوئی مسئلہ الجھتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں الجھا ہے اجازت کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، طالب علم کا مسئلہ، پی ایچ ڈی کر لوں یا جہاد میں چلا جائے، بی ایس سی ہو جائے یا فلاں ایس سی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم جہاد کو بالکل نہیں پڑھتے، علماء نہیں پڑھتے، بیان نہیں کرتے، ہماری اس میں کوشش محنت صرف نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آج یہ چیز جو ان دنیا کو انقلاب، زمین کو الٹ پلٹ دے سکتی ہے، تہذیبوں کو اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہے، یہ ہمارے ہاں وہم، وسوسہ، تشکیک، سوالات کا شکار۔
آتا ہے کہ افغانیوں نے جہاد کیا اور روس کو مار بھگایا. کہا نہیں جاتا, اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے. جبکہ ان کا عقیدہ درست نہ تھا. یہ بات بالکل صحیح نہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہ تھا. اللہ کے فضل سے اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی اہل حدیث تھے اور بڑی قربانیاں اہل حدیثوں کی تھیں. اور الحمدللہ انہی سلفیوں اور اہل حدیثوں نے بے پناہ جہاد کو بڑھاوا دیا, پاکستان میں پھیلایا, عربستان میں تعارف کروایا. عرب سے سلفی مجاہد انہی سلفیوں کی دعوت پر آ کے افغانستان کے جہاد کو تین توحید کا رنگ دیا انہوں نے. یہ آپ کا سوال جو ہے معلومات کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں. وہ تو ہندوستان کے ساتھ لڑتے ہیں اس لیے کہ وہ کفر کا کفری نظام ہے. تو حکومت پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے, کیونکہ یہ بھی کفری نظام ہے. میرے بھائیوں, اللہ آپ کا بھلا کرے. حکومت ہند واقعتاً کفر کی حکومت ہے, کافر ہیں, بے دین ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کو مانتے نہیں, باغی ہیں. اللہ کی جگہ رام کو, قرآن کی جگہ اپنے نظام کو لے کے چلتے ہیں. مسلمان کے جو لوگ ہیں ہم ان کو اس انداز سے کافر نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ بہرحال اللہ رب العزت کو مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا نہ صرف یہ کہ احترام کرتے ہیں بلکہ اپنی بہت ساری زندگی عائلی پہلو سے, اپنے عام چیزوں سے وہ اس کے مطابق گزارتے ہیں. ہاں, اس کے اندر گمراہیاں ہیں, اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے, اللہ کی نافرمانی ہے بہت حد تک, لیکن آپ ان کو سویپنگلی کافر نہیں کہہ سکتے. نہ آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں, نہ آپ شام اور مصر اور الجزائر ان ساروں کو کافر کہہ سکتے ہیں. بولیے, چھوڑ کے ذرا پاکستان کو اور یہاں کی حالت کو, اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا یہاں سے اوپر اٹھائیں. جو حالت یہاں ہے آپ سب جانتے ہیں, تقریباً مصر اور شام اور الجزائر کی وہی حالت. بتلائیے کیا وہ ملک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ سب لوگ یقیناً کہیں گے کہ جی مسلمان ملک ہے, مسلمان لوگ ہیں, نام نہاد ہے بیچارے. وہی حالت تقریباً پاکستان میں ہے. تو یہ جو ہے یہ دعوت کے حقدار ہیں, گولی کے نہیں. آپ گولی اس کو ماریں گے, قتل اس کو کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں قتل کی, کفر کے جرم سے. ان کا جرم ان سے کم ہے. ایک تو یہ اعلانیہ کافر نہیں ہے, دوسرا ان کے جرم میں آپ شریک ہیں. دعوت آپ نے ان کو نہیں دی, اسلام صحیح آپ نے ان پر پیش نہیں کیا. آپ نے خود 50 سال سے مولویوں نے سارا نظام یورپ کا اپنایا جو عوام نے اپنایا. ہم برابر کے اس میں شریک ہیں. اقتصادی نظام, تعلیمی نظام, ہر نظام میں مولوی ان کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ انتخابات میں تو مولوی ان سے آگے نہیں. اس لیے آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے, ان کو آپ دعوت دیں گے توحید کی, عقیدہ کی, کتاب و سنت کی. جب آپ دعوت کا حق ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سو کو یقیناً ہدایت دیں گے انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ بچیں